السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقید، اللہ کے فضل و کرم اس کی عطا سے ہم آج شہنشاہ دہلی حضور سیدنا سید محمد المعروف نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس مبارک کی یہ مبارک محفل ہمیں سجانے کا اللہ نے میں شرف اور موقع عطا فرمایا ہے۔ آج میں نے اس لیے تھوڑا سا جلدی میں آ کے لیا کہ آج کچھ باتیں گزشتہ ہم نے جب سرکار غوث پاک محفل 11ویں شریف کو منایا تو اس وقت ہم نے فتوح الغیب سے کچھ باتیں سیکھے تھے۔ آج میں آپ کے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات جو بڑے مشہور اور معروف کتاب فوائد الفوائد، اس کا کچھ حلقے آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے وقت درکار تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا آج میں جلدی لے لیا تاکہ آپ کو آپ کے ملفوظات سے کچھ باتیں سیکھیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے حوالے فتاوی رضویہ بھی ملتے ہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو سارے بزرگان دین نے اس کی مضبوطی کو مانا ہے، اور اس میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات موجود ہے۔ قبل اس کے کہ اپنے عنوان پر آؤں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے 30 پارے میں سورۃ 3 کی، جبکہ یہ آیت مبارکہ جیسے میں نے پڑھا ہے شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، اس آیت میں بھی اللہ اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ میں کہوں گا ہاں، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کو یاد فرمایا، 4 قسم کی۔ جو سمجھے اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اس لیے ہم قسم کھایا نہیں کہتے، قسم اٹھایا اور قسم یاد فرمائی، یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 قسم اٹھائی ہے، یعنی ان 4 چیزوں کی قسم کو یاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کا کلام نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ایسی کیا خاص بات ہے کہ پہلے 4 مرتبہ اللہ نے قسم کو یاد فرمائی، اس کے بعد انسان کی خوبصورتی کا ذکر کیا؟ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 4 قسم کیسے فرمایا؟ والتین قسم ہے اس تین کی، والتینی کہ جہاں پر جو ہے زیتون کا ذکر ہے، والتینی زیتون کی قسم، والتینی والزیتونی
پہلی آیت والتین میں انجیل کا ذکر ہے کہ انجیل کی قسم والزیتونی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زیتون کی قسم والطور سینین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور سینا کی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر مکہ کی قسم جہاں امن ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، والتینی اللہ پاک نے فرمایا انجیل کی قسم، والزیتونی اور زیتون کی قسم، والطور سینین طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ یہ چار قسمیں یاد کر کر پھر انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب دیکھیں یہ چار مفسرین کہتے ہیں والتینی سے مراد جو یہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں، تو مجھے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو آسمانی کتاب اللہ نے جو نازل فرمائی وہ بھی چار ہیں۔ تو اصل اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کتابوں کی قسم کو یاد فرمایا، یعنی آسمان سے جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے ہیں، یہ سمجھیے جتنے علوم اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل فرمائے ہیں وہ یہ چار کتابوں میں ہیں۔ اور وہ چار کتابیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چار کتاب نازل ہونے والے نبیوں کا بھی ذکر کیا اور ان کے پر نازل ہونے والے کتابوں کو قسم کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ والتینی میں یہاں انجیل مراد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، قسم ہے اس انجیل کی جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ والزیتون یا زیتون سے مراد جو ہے وہ یہاں زبور سے مراد ہے، اور زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے قسم فرمائی، قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زبور کی جو داؤد علیہ السلام پر اتری، والطور سینین، اور یہاں توریت کی قسم اللہ نے یاد فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور انجیل، زبور اور توریت کی قسم کو یاد فرمانے کے بعد اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر مکہ کی قسم جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں کیونکہ قرآن کی پہلی شروعات مکہ مکرمہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک کی قسم کو یاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، دیکھیں چار قسمیں یاد کرنے کے بعد، چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت اور بہت خوبصورت سانچے میں ڈھال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیوں، اب یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے۔ تو پہلے آپ خود کو سمجھیں کہ آپ کیا، آپ انسان ہیں، اور اللہ نے آپ کی خوبصورتی کو اور انسان کی خوبصورتی کو، انسان کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے قسم یاد کر کر فرمایا کہ ہم نے خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے۔ انسان عالم صغیر ہے اور یہ کائنات عالم کبیر ہے۔ اگر خود کو بندہ سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا ایک مشہور مقولہ ہے، بعض نے کہا یہ احادیث ہے، بعض نے کہا نہیں، یہ مشایخین کا ایک مشہور قول ہے، کیا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو اس نے پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ تو یہ جو بات یہ ہے کیونکہ چار قسمیں یاد کر کر انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، تو یہاں پر اصل بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم میں صغیر بنایا ہے اور کائنات کو عالم کبیر۔ مثال کے طور پر اگر یہ کائنات دنیا ہے جس کو عالم کبیر کہا جا رہا ہے، تو انسان اسی کا پرتو، اسی کا عکس عالم صغیر ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں کائنات میں زمین پر یہاں جھاڑ ہے تو انسان کی جسم پر بال ہے، اگر کائنات میں جو ہے بارش ہے، پانی ہے، تو انسان کے جسم پر پسینہ ہے، اگر کائنات میں پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو انسان کے منہ میں اللہ نے دانت کو رکھا ہے۔ تو یہ کائنات کا پرتو اور عکس انسان کے اندر موجود ہے اگر غور کرے، اس لیے کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بے شک ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر دنیا میں بھیجا۔ تو یہ اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا تو خدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنایا تو اس میں عالم خلق سے بھی کام لیا اور عالم ارواح سے بھی کام لیا۔
عالم خلق یعنی زمین سے بھی کام لیا اور آسمان سے مطلب عالم ارواح سے، یعنی جسم اس کا عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور روح اس کی عالم ارواح سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دونوں کے تعلق سے پھر اللہ نے خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر قسم یاد کر کہتا کہ بے شک ہم نے۔ اب اس کے اندر بہت سی رازیں ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنے کے لائق ہے، لیکن میرا جو عنوان نہیں ہے، بس بتانا چاہتا ہوں جب اللہ نے 4 مرتبہ قسم یاد کر کر انسان کے بارے میں کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور انسان کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ عالم صغیر ہے، اور کائنات کے ہر جلوہ اس کی ذات کے اندر خود نظر آ جائے گے، تو اور اس کے اندر عالم صغیر یعنی کائنات کے بھی جلوے ہیں، تو اس کے اندر عالم ارواح کے جلوے ہیں جو روح کے ذریعے اس کے اندر داخل کیے گئے ہیں، اس لیے اللہ نے روح کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمایا ہے۔ تو خیر پھر یہاں جو اللہ نے انسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، تو انسانوں میں پھر اللہ نے درجے رکھے۔ اب انسانوں کی بات آگے تو بات آگے بڑھا رہے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، اور ان درجوں میں اللہ کے یہاں انسانوں میں سب سے اونچا درجہ مقام رکھنے والے انسان وہ اہل اسلام ہیں، ایمان والے ہیں۔ جو مشرک اور کافر یہود و نصارہ سے افضل ہے وہ اہل ایمان اور اہل اسلام ہے۔ پھر اہل ایمان میں بھی اللہ نے پھر درجے رکھے ہیں، ایمان والوں میں سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا ہے، ان سے اوپر اگر درجہ جائے تو صحابہ کا، اہل بیت کا ہے، پھر ان کے اوپر درجہ جائے نبیوں کا ہے، اور سارے نبیوں سے بڑا درجہ رسولوں کا ہے، اور سارے نبی اور رسول سے سب سے بڑا درجہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے یہی تو فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ میں نے ترتیب کو یہی دو بات کہنا کہ انسان میں مسلمان، مسلمان سے اولیاء، اولیاء سے نبی اور رسول۔ اعلیٰ ترین ترتیب کیا بیان ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لہذا خیر یہاں درجہ، اسی طرح اہل ایمان میں جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کا اتنا بڑا درجہ زیادہ ہوگا۔ ایمان کی قسمیں، ایمان والوں میں ایمان کے درجات ہیں، اور جن میں ایمان کے بعد جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب سمجھ رہے ہیں اللہ نے قسم کی یاد فرمائی، 4 مرتبہ قسم یاد کر کے کہا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ اگر وہ ایمان لا کر اپنے اندر کی روحانی طاقت کو جگا لے تو اس کا ایمان اور تقوی جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین جن کا ایمان بھی بڑا اعلیٰ قسم کا تھا اور تقوی بھی اعلیٰ قسم کا تھا، اس لیے 800 سال بھی ہو جائے تو دنیا غوث اعظم کو نہیں بھولتی ہے، دنیا غریب نواز کو نہیں بھول رہی ہے، دنیا محبوب الہی کو نہیں بھول رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کا ایمان بھی اعلیٰ قسم کا تھا، ان کا تقوی بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ انسانوں میں درجے اللہ نے بنائے، ان درجوں میں درجہ ایمان والوں کو دیا، ایمان والوں میں اللہ نے درجے بنائے، ان میں درجوں میں اونچا مقام جتنا زیادہ اس کا ایمان اور تقوی مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ انہی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں میں ایک ذات کا نام سید محمد ہے، لوگ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہاں کی قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس سے اولیاء اللہ کی شان و عظمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر احادیث پاک میں آتا ہے جو بخاری مسلم میں بھی ہے اور متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور تم بھی محبت کرو۔ تمام عالم آسمان پر یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے آسمان میں رہنے والوں فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھی اعلان کر دے کہ زمین پر رہنے والی ساری مخلوق بھی اعلان سن لے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ لہذا اس طرح اللہ کا نیک اور محبوب بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کا چرچا اللہ آسمانوں میں بھی کرنے لگاتا ہے اور ساری کائنات میں بھی کرنے لگاتا ہے۔
اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جس کے دل میں محبت آئی وہی اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہی بزرگان دین کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح بہت لمبی ہے لیکن ہمیں نظام الدین اولیاء کے آستانے میں حاضر دینا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور نیک محبوب بندوں کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بدایونی میں آپ کی ولادت ہوئی، بدایونی شہر جو ابھی موجودہ یو پی اتر پردیش میں ہے، اور آپ کا نام آپ کے والدین نے سید محمد رکھا تھا۔ آپ کے والد کا نام سید احمد بخاری ہے اور آپ کے والدہ کا نام سیدہ بی بی زلیخا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شیخ الاسلام بابا شیخ مسعود بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے تھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، 5 سال کی عمر سے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں آپ اپنی ماں کے ساتھ دہلی تشریف لائے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل اساتذہ سے آپ نے حدیث، فقہ، اصول، تفسیر اور علم کے تعلیم حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں اپنے علم کی وسعت اور قوت استدلال کے سبب پورے دہلی میں محفل شکن کہلائے۔ جب آپ کی عمر 18 سال تھی، علم ظاہر آپ نے مکمل ادا کیا تھا، بلکہ دہلی میں 18 سال کی عمر میں نظام الدین اولیاء کی 18 سال کی عمر میں پوری دہلی میں آپ کے ہم پلہ کوئی عالم نہیں تھا۔ آپ 18 سال کی عمر میں محفل شکن کہلائے اور نوجوانی میں تمام علماء ہند پر سبق لے گئے۔ عوام میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا، قیامت تک کے لیے محبوب الہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، محبوب الہی کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کے دور میں جو بادشاہ بڑا ترس گیا آپ سے ملاقات کے لیے، لیکن آپ نے اس کو ملاقات کی شرف نہیں بخشا۔ یہ مختصر میں نے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے ایک سرسری طور پر میں نے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، آپ یتیم کب ہوئے، آپ جو ہے دلی کب آئے، پھر وہاں سے 18 سال میں کیسا علم حاصل کیا، پھر اب میں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے علاء الدین خلجی کا دور تھا، وہ تڑپ گیا لیکن آپ نے اس کو ملنے کا شرف نہیں بخشا، وہ ساری زندگی یہ ہے نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ بچپنے میں آپ کے والد کے انتقال کے بعد، کیونکہ آپ کے والدہ یعنی یوں سمجھے نظام الدین اولیاء کا ننیال، آپ کے ماموں، آپ کے نانا بڑے پیسے والے تھے، تاجر لوگ تھے، لیکن آپ کی جو والدہ ہے سیدہ زلیخا بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب آپ کے شوہر کا سرتاج کا انتقال ہوا، کیونکہ آپ کے والد سید احمد بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بدایونی کے بہت بڑے قاضی القضاء تھے اور ایسے عدل اور ایسے انصاف پسند عالم دین مفتیوں کے مفتی تھے کہ آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آتا تو اگر وہ حکومت کا بھی آدمی ہوتا تو آپ حق کی طرفداری کرتے ہوئے اور حق فیصلہ دیا کرتے تھے۔ یہ محبوب الہی کے والد کی بات میں بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ شکایت بادشاہ تک گئی اور بادشاہ نے کہا کہ جھڑک کر، غیاث الدین بلبن کا وہ دور تھا پہلے، غیاث الدین بلبن جو ہے بابا فرید گنج شکر کا بڑا چہیتا بھی تھا، مرید بھی تھا، چاہتا بھی تھا، اور آپ سید احمد بخاری محبوب الہی کے والد کے علم، تقوی، پرہیزگاری کے بارے میں جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا۔ جب دہلی میں اس کی یہ شکایت گئی کہ سید احمد بخاری جب فیصلہ کرتے ہیں نا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ حکومت کا آدمی ہو کوئی بھی ہو، حق کی طرفداری کرتے ہیں، حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو غیاث الدین بلبن بڑا نیک سیرت بادشاہ نے جھڑک کر اپنے غلاموں کو کہا تھا تم ایسے آدمی کی شکایت لے کر میرے پاس آئے جو حق کے لیے باطل کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ سچ اور حق کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ذرا یہ آیت مبارکہ دیکھیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کیوں کہا؟ جب
یہ آیت کے شان و نزول میں ایک بات تفسیر نعیمی میں لکھی گئی ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو سچ مومن کی صفت ہے، اور سرکار اولیاء اللہ تو سچ کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آیت پر ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم ایک جنگ میں تشریف لے کر گئے، اور اس جنگ میں جنگ تبوک کو سکھا جاتا ہے، مدینہ منورہ سے کافی دور بھی تھا، دکالے کا عالم تھا، تنگی کا عالم تھا، رومیوں سے جنگ تھی، جانا ضروری تھا، تو بہت سے منافقین نہیں گئے۔ ان میں کچھ صحابہ، 3 یا 4 صحابہ تھوڑی سی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ بھی اس جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ جب سرکار علیہ السلام واپس وہ جنگ تو ہوئی نہیں، رومی آئے نہیں، بات ختم ہو گئی۔ جب واپس آئے اور منافقین حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، حضور مجھے پیٹ میں درد تھا اس لیے میں نہیں آیا، یعنی بہانے بنانے لگے، اور منافقین کے بہانوں کو سن کر سرکار خاموش بیٹھتے اور ان کے بہانوں کو ایکسپٹ کر ان کو بھجا دیتے۔ یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ مرشد اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں، بعض وقت حکمتاً خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضور علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، بالکل معلوم تھا کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سی اس میں حکمتیں تھی، لیکن جو سچے جب خاموش بیٹھے، پھر دیکھیں اپنی اور اس خاموشی میں اپنے اور پرائے کی بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس خاموشی میں، ارے آپ خاموش کیوں بیٹھے حضرت، آپ کے پاس روحانی طاقت ہے بھائی، کچھ چیزیں حکمتاً خاموش بیٹھنا ہی پڑتا ہے تاکہ اپنے اور پرائے کی بھی پہچان ہو جائے۔ صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، 3 صحابہ، منافقین نے ان کو کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ کہہ دو، ان کو کیا معلوم ہوتا ہے، لیکن صحابہ جس کے دل زبان سب کچھ حضور کے جو قربان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور سیدھی سیدھی بات کہہ دی، حضور ہم نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں ہے، جھوٹ نہیں کہا، چاہتے تو جھوٹ بولتے تو سرکار اس کی بات تو ایکسپٹ کرتے، لیکن نہیں، میں نے کہا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، حالات کچھ بھی ہو۔ ان صحابہ نے جو ہے اعلان حضور ہم تو بس یوں نہیں، یوں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، بس ہم سے سستی ہو گئی ہے، کاہلی ہو گئی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ دیکھو جب تک اللہ اور میرے حکم نہ آئے نا، جب تک کوئی صحابی ان 3 صحابہ سے بات نہ کرے، سلام نہ کرے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ اعلان فرما دیا۔ اب اندازہ کرے کہ وہ تینوں صحابہ گئے اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ گیا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں آتا، ملاقاتیں کرتا، جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنے دوست تھے، مجھے ایسے بیگانہ کر دیا جیسا وہ مجھے پہچانتے نہیں، نہ کوئی مجھے سلام کرتا، نہ میرے قریب آتا، نہ کوئی میرے پاس بیٹھتا۔ میری زندگی جیتے جی ایسا تھی کہ میں موت کو قبول کر لوں۔ اور حالات کیسے تھے، 40 دن تک وہ صحابی کہتے ہیں، ایک دن کے لیے 40 دن گزر گئے سے حالات میں، یہاں تک کہ وہ صحابی مالدار تھے، تاجر تھے، پیسے والے تھے، عزت ان کی تھی، یہاں تک کہ باہر کے بادشاہوں نے ان کو کہا ہم نے سنا کہ تمہارے نبی نے معاذ اللہ ظلم کیا ہے، ایک کام کرو، تمہاری عزت مدینے میں نہیں ہے لیکن ہم تمہارا مقام جانتے ہیں، آپ یہاں آ جاؤ، یہاں عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی۔ تو اس صحابی نے اس خط کو پھاڑ کر پھینکا کہ اب چھوڑ کے تیرے یار کہیں جانا نہیں ہے۔ تھوڑی سی مصیبت پیر کی طرف سے آ جائے تو ہم تو چھوڑا یہ نہیں، وہ نہیں، یہ آج مریدوں کا حال ہے۔ لیکن دیکھیں جو سچے پیر مرید ہوتے ہیں نا، حالات کو جو بھی ہے، حالات کو دیکھ کر جو ہے یہاں 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک تو ان کے ایمان کا امتحان بھی تھا کہ کتنی محبت کرتے اللہ رسول سے، دوسرا ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ نے بتا دیا، حضور نے کہا ان سے ملو تو ملا، نہ ملو تو نہ ملا۔ جو اپنا نہیں، آج دشمنوں کے ساتھ، خانخواہ کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، جبکہ وہ دور ہو گئے ہیں خانخواہ سے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہماروں کیا کرنا ہے، پیر سے ناراض ہے تو ہم ان سے اچھے رہیں گے۔ یہ منافقانہ چال جو ہے، منافقوں کی عادت جو ہے، اللہ کا فضل تھا، صحابہ کرام میں نہیں تھا۔ آج محبوب الہی کے دور میں بھی واقعہ بتاؤں گا میں کہ نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی لوگ مرید ہو کر پیر کو گالیاں دیتے تھے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ تو لہذا صحابہ کرام نے بھی یہ بتا دیا کہ جو حضور کے وہی ہے بولوں بس، اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ ہے بس اللہ اس کے رسول ہے۔ اب یہ صحابی نے بتا دیا کہ کوئی بات نہیں کر رہا تو کیا ہوا، وہی حکم حضور کا ہے، لہذا یہاں تک کہ پھر حکم آیا اس صحابی کو کہ اپنے بیویوں کو بھی طلاق چھوڑ دو۔
تو صحابہ نے انہوں نے کہا کہ طلاق دو، کہا طلاق نہیں، اماں کے والدہ کے پاس بھیج دو اور اکیلے گھر میں رہو۔ اس طرح 40 دن گزرے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے توبہ کا اعلان فرمایا اور ان کی سچائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے سچوں کے ساتھ رہا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو اس واقعے سے پتا چلا کہ جو یہاں کیونکہ احادیث سے تو خانقاہ کا نظام چلتا ہے نا، احادیث کی روشنی میں یہاں سے پتا چلا جو پیر کا ہے وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے، جو پیر سے منہ پھیر لے، سچے پیروں کی بات میں 2 نمبر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیر سے منہ پھیر لے اس سے ملاقات کرنا، اس سے بات کرنا اور اس کے ساتھ واہی کرنا، یہ منافقت کی عادت ہے۔ یہ سچے مرید اور طالب مولا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کی ایسی عادت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ کہے گا جہاں میرا یار ہے وہاں میری مرضی ہے۔ لہذا حضرت محبوب الہی کے والد کے اندر بھی یہ صفت تھی کہ آپ نے قاضی القضاء بننے کے بعد کسی کی پرواہ نہیں کی، جو حق کا فیصلہ تھا وہ مکمل کرتے تھے۔ محبوب الہی کے والد سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر آپ 5 سال کے تھے، محبوب الہی آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ نہ ماموں سے مدد دی نہ نانا سے مدد دی، خود تاغا بن کر کپڑا سلاتی تھی، وہ کپڑا جس دن بک جاتا وہ بکنے کے بعد آپ خود کھاتی، آپ کے بیٹے محبوب الہی 4 جنے تھے، آپ کی ایک بیٹی اور آپ کی ایک نوکرانی تھی، یہ 4 جنوں کی ذمہ داری زلیخا بی بی صاحبہ جو خود مالدار گھرانے میں پلی بڑی ہے لیکن تھا حسینی گھرانہ، سادات گھرانہ، بڑے عابدہ زاہدہ خاتون تھی محبوب الہی کی والدہ۔ محبوب الہی ہمیشہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر دعا کرتے تھے اور کہتے تھے جب بھی میں ماں کی قبر کی زیارت کر دعا کرتا تھا تو اللہ والی مشکل کو فوراً حل فرما دیا کرتا تھا۔ بار بار محبوب الہی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر جاتے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ایسی آپ کی ماں تھی جو آپ کو بڑے لاڈ پیار ناز سے پالا اور یہاں تک کہ آپ کی پڑھائی کو جاری رکھا۔ 16 سال کی عمر میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، 16 سال کی عمر میں جو ہے آپ کے مرشد آپ کے استاد محترم نے آپ کو قدوری فقہ حنفی کی بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے قدوری، اس کا آپ نے پورا مکمل درس اپنے استاد سے لیا۔ پھر آپ کی دستار بندی کا اعلان ہوا تو آپ گھر آئے، ماں سے کہا، اس وقت حال یہ تھا محبوب الہی کے گھر کا مصیبت تکلیفوں کا حال یہ تھا کہ ایک دن کھانا ملتا، 2 3 دن نہیں ملتا، اور جس دن کھانا نہیں ملتا محبوب الہی کی والدہ محبوب الہی کو کہتی ہے سید محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے جب یہ جملہ میری ماں کہتی تھی میں سمجھ جاتا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ جملہ کہتی تھی تو اس جملے میں جو مٹھاس تھی نا پھر سارے دن کی بھوک اور پیاس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سارے دن کی بھوک اور پیاس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی 2 دن 3 دن کھانا پکتے رہتا تو میں اپنی ماں سے پوچھتا امی اب ہم پھر کب اللہ کے مہمان بنے گے، ہم پھر اب اللہ کے بعد تو اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے۔ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں ہر حال میں آتے رہے لیکن چونکہ یہ مقام مرتبہ نہیں ملا اس کو صبر اللہ کی رضا کے راضی کرتے ہوئے نہ ان کی اللہ کی عبادت میں کمی آئی اور نہ ہی رزق حلال کمانے میں کمی آئی، بلکہ ہر حال میں بزرگان دین چاہے کتنی بڑی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، نہ نماز چھوڑا، نہ روزہ چھوڑا، نہ ماں باپ کی خدمت چھوڑی، بلکہ اس کے حلال کمانا نہ چھوڑا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا کردار، یہ ہوتا ہے بزرگان دین کی مزاج جو آپ کے مریدوں کو میں سمجھتا ہوں خاص طور پر یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ مرید ہوتے ہی دنیا سبر جائے، آخرت سبر جائے اور روح بول بالا ہو جائے، نہ پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد تمہیں وہ راحت ملے گی۔ خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز جب کچھ چیز پانے کے لیے پہلے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھائیں گے تو وہ راحت ملے گی، لیکن تکلیف اس لیے اٹھائے تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے، اگر بغیر تکلیف کے وہ چیز تمہیں مل جائے، بغیر تکلیف کے وہ نعمت جو تم چاہتے ہو مل جائے، بغیر مصیبت بغیر تکلیف بغیر مشکل اٹھائے وہ چیز تمہیں مل جائے تو پھر اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی۔
اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اس کے لیے پہلے امتحان تمہارا ضرور ہوتا ہے. اس تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے. یہ حکمت آپ نے بتائی کہ کیوں تکلیفیں اٹھانے کے بعد چیزیں ملتی ہے. اس کی وجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 سال کی عمر میں علم ظاہر کو آپ نے جب بدایونی میں مکمل حاصل کر لیا, ماں سے اجازت لی اور ماں کو ساتھ لیا, آپ کے کنیزہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے بدایونی سے دہلی آئے اور دہلی میں آپ راستے تمام کئی واقعات ہیں. نظام الدین اولیاء کا عقیدہ بھی ملتا ہے. محبوب الہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بدایونی شہر کے ایک بزرگ بھی تھے, بزرگ موٹے بوڑھے سر کے بزرگ بھی تھے. ہم جب سفر میں جاتے ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں, ایک ماں ایک خادمہ, لہٰذا ہم جب سفر میں جا رہے تھے تو جاتے جاتے جو ہے رات ہو گئی اور وہ بزرگ جو ہے ہمارے قافلے میں جو ساتھ تھے, کیونکہ اس کو پیدل کا سفر تھا, جب بزرگ جو ہے ہمارے ساتھ تھے تو اچانک وہ پریشان ہو جاتے, کہیں سے آواز آتی تو فوراً اس آواز کی طرف دیکھ کر کہتے یا پیر آ جائیے, یا پیر مدد کر دیجئے, یا پیر آ جائیے, یا پیر مدد کر دیجئے. محبوب الہی کہتے ہیں وہ بزرگ رات بھر کہیں سے کچھ آواز, جنگل ہے بھائی, کہیں سے آواز آتی, کہیں شیر کی آواز, گھرانے کی آواز آتی تھی, کبھی کچھ جھاڑ ہلنے کی آواز آتی تھی, تو فوراً یہ کہتے یا پیر آئیے, یا پیر مدد کیجئے, یا پیر جو ہے کرم فرمائیے. محبوب الہی اس وقت 16 سال کی عمر میں تھے, حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے, عالم دین بھی ہو چکے تھے. کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ مدد تو صرف اللہ کرتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مشکل سے اللہ ہٹاتا ہے؟ لیکن وہ بزرگ جو ہے رات میں چلاتے رہے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جیسے وہ آواز نکالتے وہ آواز وہاں سے آنا بند ہو جاتی. میں نے صبح پوچھا یہ رات بھر جو آپ کس چیخ رہے تھے کہ یا پیر آئیے مدد کیجئے, آخر آپ کے پیر ہے کون؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے کہ سید محمد میرے پیر کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت محبوب الہی کہتے ہیں اس کے نام سننا تھا, میرے نام کے اندر ایک کیفیت سے پیدا ہو گئی, ایک مزاج سے پیدا ہو گئی اور دیکھا نہیں بل لگاؤ پیدا ہو گیا. پھر میں وہاں سے سیدھا آیا دہلی میں ایک سرائے میں اپنے ماں کو, اپنے بہن خادمہ کو ساتھ رکھا اور پھر وہاں کے, کیونکہ دہلی اس وقت علم کا مرکز تھا, ہر اپنی جگہ ایک عالم اپنا ایک مقام رکھتا تھا, اس کا اپنا ایک مدرسہ رہا کرتا تھا. تو آپ کئی محافل میں گئے اور شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ نے شاگردی اختیار کی. اس کے علاوہ دہلی آئے تو وہاں پر بھی آپ نے شیخ جلال الدین کی شاگردی اختیار کی. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو شیخ جلال الدین ایسے بزرگ ہیں اور ایسے عالم تھے کہ آپ کی کرامت یہ تھی جو ایک مرتبہ آ کر شیخ جلال الدین سے دہلی میں قرآن کا ایک سورہ پڑھ لیتا تو اس ایک سورہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر پورے قرآن کے حفظ کرنے کی طاقت عطا فرما دیتا تھا. نظام الدین اولیاء اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے ان سے پھر 16 سال کی عمر میں دہلی آیا, 2 سال تک میں نے ان سے پڑھا. کتنے عمر ہو گئی آپ کی؟ 18 سال, 17 اور 18 سال. ان 2 سال میں آپ پڑوس میں رہتے تھے شیخ نجم الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ. سامنے آتا راستہ چھوڑ سامنے اندر. شیخ نجم الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے چھوٹے بھائی. پھر آپ ان سے ملاقات ہونا تھا, ان سے بات چیت ہوتی تھی, اس میں بھی بابا فرید کا ذکر بہت نکلتا تھا. 18 سال کی عمر میں نے آپ کو بتایا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ علم اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ پورے دلی میں محفل شکن کے نام سے آپ جانے اور پہچانے لگے. یہ کب کی بات ہے؟ جب محبوب الہی ابھی مرید نہیں بنے تھے. آپ کا علم, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری اسے ہی پتہ چل گیا کہ اللہ پہلے اپنے محبوبوں کو علم عطا فرماتا ہے, اس کے بعد اپنے خرید کرتا ہے.
نظام الدین اولیاء فرماتے کہ 18 سال کی عمر میں جب علم ظاہر مکمل میں ادا کرتے تو عجیب سی ایک بے چینی میرے اندر تھی، گھر کے حالات میں تھے، بے چینی تھی، کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ میں ایک مرتبہ شیخ نجم الدین متوکل جو بابا فرید گنج شکر کے سگے چھوٹے بھائی ہیں ان کے آستانے میں حاضر دیا۔ ان سے تو ملاقات ہمارے پڑوس میں بات چیت ہوتی تھی، ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضور میرے لیے آپ دعا فرمائے کہ میں قاضی بن جاؤں، شہر کا اللہ مجھے قاضی بنا دے۔ غیاث الدین بلبن کا وہ دور تھا جب آپ کی نوجوانی تھی محبوب الہی کی، تو کہا شیخ نجم الدین متوکل نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر فرمایا نظام الدین قاضی نہ بنو کچھ اور بنو، قاضی نہ بنو کچھ اور بنو۔ آپ کا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آیا، پھر کہتے نہیں مرشد، آپ کہتے ہیں کہ شیخ نجم الدین متوکل سے کہ میرے اندر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی سکون اور اطمینان والی چیز نہیں آ رہی ہے، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر آئے تھوڑی دیر مراقبے میں رہے، آواز آئی کہ بابا فرید گنج شکر کے آستانے میں چلے جاؤ۔ آپ جو ہے فوراً آپ دہلی سے آپ فوراً، کیونکہ آپ اس وقت آپ کی 18 سال عمر تھی اور پھر آپ 2 سال تک اور پڑے 20 سال کی عمر آپ کی ہو گئی۔ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، کئی واقعہ چھوڑ رہا ہوں میں، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ایک غم تھا، اس میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ یعنی محبوب الہی کو کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ مجھے کوئی چیز ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اتنا حافظ بن گئے، عالم بن گئے، محقق بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے، تمام اصول کے جاننے لگے، پھر بھی کہتے ہیں میرے دل میں کوئی نہ کوئی کچھ تکلیف ناکام تھی جو محسوس کرا رہی تھی، ابھی تم مکمل نہیں ہوئے، ابھی تم مکمل نہیں ہوئے۔ پھر اشارہ غیبی ملا کہ نظام الدین اولیاء کو فوراً جو ہے پاک پٹن چلے جاؤ، وہاں تمہارا دل کا راز، دل کا سکون مل جائے گا۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ نجم الدین متوکل سے اجازت لیتے ہیں حضور دعا فرمائے میرا سفر آسان ہو جائے۔ حضرت شیخ نجم الدین متوکل مسکرا کر کہتے ہیں کہ نظام الدین اب تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، تو اب جا رہے ہو وہاں منزل تمہیں مل جائے گی۔ پھر وہاں سے آپ سیدھا دہلی سے پاک پٹن جو موجودہ پاکستان کا علاقہ پنجاب کے قریب پاک پٹن علاقہ ہے، جہاں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے فوراً میں وہاں سے دہلی سے نکلا اور بڑی محنت مشقت کر پیر و مرشد کے آستانے میں حاضر ہوا۔ 7.5 مہینے پہلا موقع ہے مرید ہونے سے ہونے کے لیے، 7.5 مہینے مرشد کی خدمت میں رہے، مرشد کے کام کرتے رہے، اور مرشد نے بھی فرمایا تھا نظام الدین بہت دن سے انتظار تھا، بہت دیر کر دیا انتظار بہت دن سے تھا۔ 20 سال کی عمر 20 سال کے محبوب الہی کی، پھر 7.5 مہینے جو گزرے اور 7.5 مہینے میں مرید بنانے کے بعد آپ کی جو تربیت کی، 7.5 مہینے کے بعد ایک کمل پیش کی نظام الدین اولیاء کو بابا فرید نے، اور فرمایا کہ نظام دہلی جاؤ، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا پڑھو مت پڑھو، محبوب الہی کہتے ہیں میں حافظ تو بن چکا تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی جو ہے میں آ کر اپنے مرشد کے پاس کچھ پارے پڑھا، اس کی تفسیر پڑھا، سب کچھ پڑھنے کے بعد ایسا کھلے رکھو آقا، لہذا کچھ پارے پڑھا، سنو سمجھنے کی بات ہے، کچھ پارے میں پڑھا، کچھ تفسیر میں نے وہاں پر پڑھی، اس سے پتہ چلا کہ مرشد کے سامنے آ کر ڈینگے نہیں ماننا چاہیے، کتنے بھی عالم ہو، دل صاف رکھ کر تختی صاف لیے حاضر ہو جانا چاہیے، جو مرشد دیکھیں گے وہ ساتھ لے کر جاؤ، یہ ادب ایک رہتا ہے۔ لہذا 7.5 مہینے آپ رہے اور پھر اجازت لے کر جو ہے واپس دہلی گئے، تو آپ نے فرمایا تھا کمل دی، اور کمل دے کر فرمایا تھا کہ سنو نظام الدین پہلے جا کر آج کے بعد قرضہ کسی سے نہیں لینا، اور جس سے قرضہ لیا اس کو واپس کر دینا۔ یہ کمل لے کر محبوب الہی کہتے ہیں میں اپنے پاک پٹن سے دہلی آنے نکلا، راستے میں ڈاکوں کا حملہ ہوا، تو ڈاکوں نے میری طرف دیکھ کر تیزی سے بڑھے، تو میرے دل میں خیال آیا، محبوب الہی فرماتے ہیں میرے پاس وقت تو پیسہ تو تھا نہیں، دولت تو تھی نہیں، کچھ تو اور نہیں تھا سوائے مرشد کے عطا کردہ اس کمل کے کپڑے کے، اور کچھ نہیں تھا۔ محبوب الہی کہتے یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ ڈاکو نے مجھ سے آ کر یہ قیمتی کمل جو میرے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے،
جان ان سے زیادہ عزیز ہے، اگر اس کپڑے کو کھینچ لیا تو میں زندگی بھر شہر کی طرف نہیں جاؤں گا، دلی میں کہیں نہ کہیں جنگل میں بیٹھ کر اپنی جان اللہ کی سپرد کر دوں گا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے تو نیت کر لی تھی اگر یہ لوگ آئے اور کپڑا میرے پیر کا کھینچا تو جانا شہر نہیں ہے، لیکن میرے سامنے سے وہ گزر گئے، وہ ایسا ہوا کہ انہوں میں نظر نہیں آیا اور وہاں سے نکل گئے۔ محبوب الہی کہتے ہیں یہ میرے مرشد کے کپڑے کا اثر ہے، ڈاکو میرے سامنے سے گزرے لیکن میں ان کو نظر نہیں آیا۔ یہ محبت ہوتی تھی اللہ والوں کو اپنے مرشد کی ذات وجود سے چھوڑو، ان سے ٹچ ہونے والے چیزوں سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ محبوب الہی دہلی آتے ہیں، ایک آدمی کے پاس جا کر کہتے یار میں نے تیری کتاب لی تھی پڑھنے کے لیے لیکن وہ میری سے گم ہو گئی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ فی الوقت میں کاغذ بھی خرید سکوں، لیکن جس دن میرے پاس پیسہ آ جائے گا کاغذ خریدنے کا تو سب سے پہلے وہ کتاب میں لکھ کر تجھے واپس کر دوں گا۔ اس شخص نے غور سے دیکھا، کہا نظام الدین جب دہلی سے پاک پٹن گئے تھے تو اور تھے، پاک پٹن سے دہلی آ رہے تو اب کچھ اور ہو، یہ تمہاری بولی ہے نا یہ وہاں کا رنگ لے کر آئی ہے، یہ مرشد کا رنگ چڑھا ہے، ایسی مزاج ایسی مٹھاس ایسا رنگ آ گیا ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ میں تبدیلی کیسی آئی، دوسری بات یہ بھی پتا چل گئی کہ محبوب الہی کا حافظہ کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی پیپر خریدنے کے پیسے نہیں ہے، جس دن پیپر خرید لوں گا نا وہ پوری کی پوری کتاب منوان لکھ کر دے دوں گا۔ یہ آپ کا حافظہ کی بھی محبوب الہی کے حافظے کی بھی بات یہاں پر چلتی ہے، اور یہ بھی پتا چلتی بڑی بہت سال تک محبوب الہی نے آپ وہاں پر کئی سال گزرے کہ جس میں آپ نے بھوک پیاس کے برداشت کے وقت گزارے ہیں۔ ان واقعات کو سن کر آج کے لوگوں کو ہمت اور افزائی ہوتی ہے کہ ہاں صبر کرنا چاہیے۔ خیر محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ایک اور کے پاس گئے، اس سے کہا بھائی میں نے تجھ سے 2 سکے ادھار لیے تھے، تھوڑا محنت گا جب بھی پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا محبوب الہی یہ کچھ اور رنگ ہے جو تم لے کر آئے ہو، تمہاری مزاج ایسی ہو گئی، میں نے بھی یہ سکے معاف کر دیے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بھی یہ کتاب معاف کر دی ہے۔ پھر محبوب الہی وہاں پر رہے۔ جب وہ دور تھا غیاث الدین بلبل نے اپنے ایک شاگرد کو پالا تھا، ترک زادہ شاگرد کو پالا تھا، اس کا نام تھا علاؤالدین خلجی۔ وہ ترک زادہ کا شاگرد کا نام کیا تھا؟ علاؤالدین خلجی نام تھا۔ علاؤالدین خلجی جو ہے یہ تو غیاث الدین بلبل کا خاص باڈی گارڈ تھا، لیکن ایک موقع پا کر اپنے بادشاہ کو مارا، ان کے دونوں بچوں کو خود بادشاہ بن گیا تھا۔ یہ ہے علاؤالدین خلجی کا دور، جب محبوب الہی کو اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کی غلامی میں عطا فرما دیا تھا، اور بابا فرید کا رنگ ایسا چڑھ گیا تھا۔ ایک رنگ کی بات آگے تک سن لیجئے، 7.5 مہینے بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں پہلی بار مرید بن کر رہے۔ اس درمیان دہلی سے ایک دوست آپ کا پاک پٹن آیا تھا، محبوب الہی گئے، اس سے ملاقات کرے، اپنے دوست سے سلام دعا کی، تو اس آنے والے دوست عالم فاضل نے محبوب الہی کے کپڑوں کو دیکھا، لباس کو دیکھا، حالت کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ یار محبوب الہی تم کیا حالت بنا لیو پاک پٹن نہ کر، تمہارا دلی میں کیا مقام ہے، تم جہاں جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے ہیں، تم محفل شکن ہو، یہاں تم کیا ہو گیا ہے، تمہارا لباس دیکھو، تمہارے کپڑے دیکھو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ میں یہاں میرے مرشد کی خدمت میں رہتا ہوں، بس میرا ہم دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے، ایک ساتھ مدرسے جاتے تھے، ایک ساتھ مناظرے کے لیے جاتے تھے، میں ملنے آ گیا تو میرا دوست ہے، اور اس سے کچھ بات کی، واپس خانقاہ گئے۔ بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں نظام تم ہمارے پاس نہ آتے، پاک پٹن نہ آتے تو کاش دلی کے قاضی ہوتے، فاضل ہوتے، تمہارا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سمجھ گئے جو باتیں میں نے دوست نے کی ہے، مرشد منوان وہی باتیں اپنے خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں۔ میں قدموں میں گر گیا، کہا حضور اس میں میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ وہ دوست آپ بات ایسے کر رہا تھا، آپ غلام کی نیت کو بھی جانتے ہیں، غلام کی عادت کو بھی جانتے ہیں، غلام کی مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ نظام الدین ایک کام کرو، یہ ایک کچھ کھانے بناؤ اور دسترخوان سر پر رکھ کر ننگے پیر لے جا کر اس اپنے دوست سرائے میں کھڑا ہے اس کو دے کر آؤ۔ آپ دیکھیں نہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فاضل جس کے سر پر بڑے بڑے امامے ہوتے تھے، آج ایک کھانے کا دسترخوان
خان سر پر ہے اور لنگے پیر خانقاہ سے نکل کر جب گئے تو اس کو خبر ہوئی کہ محبوب الہی اس طرح آ رہے ہیں، تڑپ گیا، بلک گیا اور اپنے ہوٹل کے باہر نکل کر، سرائے اس دور میں کہتے تھے، باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، کہا محبوب الہی یہ کیا کرے، میں غلام کو بھیج دیتا تھا، میرے ساتھ شاگرد ہے، متام ہے، ان کو بھیج دیتا تھا، یہ اٹھا کر کیوں لائے؟ کہا میرے مرشد کا حکم یہی تھا، میرے پیر کا حکم یہی تھا، پہلے تمہیں کھانا کھاؤ، میرے پیر خانقاہ کا یہ کھانا ہے، کھانا کھا لیے، کھانے کے بعد پھر دسترخوان اٹھا کر سر پر رکھنا چاہا تو اس دوست نے کہا محبوب الہی اب تو چھوڑ دو، خدام ہے، خادم ہے، غلام ہے، یہ اٹھا کر لے جائیں گے، کہا نانا، مرشد نے کہا تھا اٹھا کر لے کے جاؤ، اٹھا کر تم ہی لے کر آنا، اٹھا کر تم ہی لے کر آنا، لہذا میں تو کسی کو اٹھانے نہ، کہا جی مرشد کے حکم پر عمل کی کیفیت کو دیکھیں آپ، میں تو کسی کو اٹھانے نہ دوں، یہ خود اٹھا کر لے کر آئے، تب آپ کے دوست کو راز پھٹا کہ اصل میں محبوب الہی کے ذریعے سے بابا فرید اس دوست کی اکڑ کو ختم کر رہے تھے، تکبر کو ختم کر رہے تھے، نفس کے اندر جو اکڑ ہے وہ مرشد سے چھانتے اس کا علاج بھی جانتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے دوست کے ساتھ آیا اور بابا فرید گنج شجر کے غلاموں میں داخل ہو جاتا۔ تو خیر یہ آپ جب واپس آئے پھر مرشد کی خدمت میں گئے، جب آپ کو خلافت عطا ہوئی، آپ کو جانشی عطا ہوئی، پھر آپ دہلی آئے، دہلی میں آنے کے بعد آپ غیاث پور جو موجودہ علاقہ اس کو غیاث پور کہا جاتا ہے وہاں رہنے لگے، وقت بہت تیز جا رہا ہے، فوائد الفواد آپ کے سامنے پڑھنا ہے، وہاں رہنے لگے تو اس وقت علاء الدین خلجی کا دور تھا، بادشاہ تک آپ کے تقوی پرہیزگاری کی تک بات پہنچی کہ کچھ درویش غیاث پور میں رہتے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو رہتا ہے نہ وہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، لہٰذا یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے بہت کوشش کی آپ کو انعام دینے، زمین دینے، پیسہ دینے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور وہی حالت رہ کر جو ہے آپ ایسی حالت میں زندگی گزارنے لگے، پورا حال یہ ہو گیا کہ پورا دہلی کا بچہ سب جو ہے نا نظام الدین اولیاء کو کوئی پوچھتا تھا نا کسی سے بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شہنشاہ کے پاس جا رہا ہوں، لوگ کہتے تھے، عام آدمی کہتے تھے ہم شہنشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اچھا علاء الدین خلجی کے پاس جا رہے ہو؟ نا وہ بادشاہ نہیں، شہنشاہ ہمارا مراد نظام الدین اولیاء کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ آپ پھر کپڑا ایک جوڑا تھا نظام الدین اولیاء کے پاس پہنا، اس کو بھی کئی پیمن لگے ہوئے تھے کیونکہ دوسرا جوڑا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے 4 دن بھوک اور پیاس، یہاں تک کہ آپ کیونکہ درس دیتے تھے محبوب الہی، بچے پڑھنے آتے تھے، آپ سال کے 12 مہینے جس میں 5 دن نکال دے مکروہ دن، اس کو چھوڑ کر سال کے 12 مہینے روزہ رہا کرتے تھے۔ محبوب الہی سال کی عبادت میں کمی نہیں ہے، سال کے 12 مہینے روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت، پڑھنا پڑھانا آپ کا کام تھا، حدیث کا درس دینا، قرآن کا درس دینا۔ کچھ مدرسے کے بچے باہر جا کے کہنے لگے غیاث پور کے آس پاس لوگوں کو کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہارے بڑے سے اتنے بڑے درویش ہے اور وہ بھوکے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تو ان لوگ کو بڑا احساس ہوا، وہ لوگ کھانا لے کر آئے خانقاہ میں، محبوب الہی سمجھے یہ غیبی امداد ہے اللہ کی جانب سے، ان کے دل میں ڈالا کھانا لے کر آئے اور کھانا کھلاتے کھلاتے ہاتھ دھلانے کا جب وقت آیا، ہاتھ دھلا رہے تھے تو ایک عورت کہنے لگی اللہ بھلا کرے اس مدرسے کے بچے کا جو ہمیں آ کر خبر دی کہ یہاں کے درویش بھوکے ہیں۔ محبوب الہی نے کہا اچھا یہاں مدرسے کے بچے نے آ کر کہا ہم بھوکے ہیں؟ کہا یہ کھانا لے کر جاؤ، یہ جھوٹ کہا، ہم نے تو سمجھا کہ اللہ نے غیبی خبر سے تمہارے پاس بھیجا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کھانا واپس کر دیا ہے۔ یعنی تصوف کا ایک مقام ہوتا ہے، توکل کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، بزرگان دین نیتوں کو دے کر لوگوں کے تحفوں کو قبول کرتے ہیں، بزرگان دین دلوں کو دے کر تحفہ قبول کرتے ہیں۔ جب محبوب الہی کے پاس کئی لوگ تحفے لے کر آتے، کسی کے آپ قبول کرتے، کسی کے قبول نہیں کرتے، جس کے قبول کر لیتے سمجھ جائے کہ وہ بندہ خالص نیت کے ساتھ آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، آپ کی محبت میں لایا تھا، تعظیم میں لایا تھا، عزت لایا تھا، نیت اچھی ہوتی تو قبول کر لیتے، اور جہاں نیت بگڑی ہوئی ہوتی فوراً رد کر دیتے۔ لہٰذا آپ کے تقوی پرہیزگاری دھیرے دھیرے پورے دلی پورے ہندوستان بھر میں پھیل گیا۔ علاء الدین خلجی آپ کا خاص مشیر امیر و خسرو تھے، خاص مشیر بھی تھے اور خاص مرید بھی تھے نظام الدین اولیاء، خاص مرید بھی تھے نظام الدین اولیاء۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے، کسی مرید کو اجازت نہیں ہوتی اندر جانے کی سوائے امیر خسرو کو،
اور امیر خسرو جہاں بادشاہ کے بھی خاص تھے وہاں پر ان کے بھی خاص تھے. کئی بار علاؤالدین خلجی نے کہا کہ آپ کہیے محبوب الہی سے کہ میں آنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, دنیا دار کا کوئی کام نہیں ہم سے ملنا, آپ وہیں رہیے. بادشاہ کو محبوب الہی کہے بجائے وہیں رہیے, ہم دعا کر دیں گے آپ کی سلطنت مضبوط رہے. جہاں حق پر آپ ہے اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن اگر ملاقات کے لیے ضد کرو گے, ملاقات کے لیے زبردستی آنے کی کوشش کرو گے تو نظام الدین اولیاء بادشاہ کو کہلوا دلائے تھے. اگر زبردستی کرو گے تو یاد رکھو فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے سے, اگر تم اس دروازے سے آئے تو فقیر اس دروازے سے باہر نکل جائے گا. کیا لوگ ہیں یار. آج ایک امیر زادہ اگر کسی سچے پیر کی بات نہیں کر رہا میں, امیر زادہ کسی پیر کے پاس آ جائے تو وہ تو سارے غریبوں کو بھول جاتا ہے. یا محبوب الہی زندگی بھر تڑپا بادشاہ لیکن ملنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ایک بار تو امیر خسرو کو کہا اچانک ملوں گا جا کر. امیر خسرو صرف تم کو بول رہا ہوں, میں اچانک جا رہا ہوں ملنے, تم کچھ نہیں بہنا. حضرت امیر خسرو آئے, مرشد کے قدم بوسی کر سارے باتیں بتا دی. حضور بادشاہ ملنے آ رہا ہے, اتنا سننا تھا. آپ نے امیر خسرو کو دعا کی. اسی وقت آپ پٹن اپنے مرشد کے عرس کے لیے باہر نکلے, گھر زیارت کے لیے نکل گئے. اور بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ محبوب الہی اپنی خانقاہ میں نہیں ہے, بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. خسرو یہ بات تو صرف تمہیں بتائی تھی, تم نے اپنے مرشد کو بتا دیا؟ کہا ہاں میں نے بتایا ہے. آپ نے جھوٹ سے کام نہیں لیا, آپ نے ڈر سے کام نہیں لیا. خسرو نے رواج سے کہا ہاں بادشاہ میں نے بتایا ہے. آپ کو معلوم ہے جو بادشاہ کی بات نہیں سنتا وہ علاؤالدین خلجی اس کو قتل کر دیا کرتا, مار دیا تھا. تو بادشاہ کو بڑا غصہ, آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ خسرو نے کہا ہاں سزا میں جانتا ہوں. کیا تمہیں جان سے محبت نہیں ہے؟ امیر خسرو نے کہا جب آپ نے کہا تھا میں اپنے مرشد سے اچانک جا کر ملوں گا تو میرے ایک سامنے موت تھی تو سامنے آخرت تھی, تو میں نے مرشد کی رضا کو دیکھا اور آخرت کو پسند کیا. اب آپ جو چاہے کریں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بس آپ ناراض ہو تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. مرشد ناراض ہو جائے گے تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. خسرو نے کہا میں نے تو آخرت کو دیکھا, دنیا کو نہیں دیکھا ہے. آپ کے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے دنیا کے منصب سے ہٹا دیں گے, میں آپ کا وزیر ہوں, آپ مجھے نیچے کر دیں گے, قید میں ڈال دیں گے, مار دیں گے, اتنا ہی نا. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے مجھے کوئی نہیں فرق کرتا. مرشد ناراض نہیں ہونا. خسرو کہتے ہیں مرشد ناراض نہیں ہوا ہے. ارے کیا محبت تھی امیر خسرو کو, اس لیے امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ میرے پاس آ رہے ہو میرے خسرو سے مل کر آیا کرو. جو زیارت جب آؤ گے میرے ساتھ تو حضرت محبوب الہی کے کرامات واقعات اور یہاں کتنے واقعات اتنے کرامات ہیں. محبوب الہی اپنے خانقاہ میں اپنے مرشد کا عرس 5 محرم سے لے کر 10 محرم تک کیا کرتا, اور دنیا کی پبلک آتی تھی اور دن میں صبح شام 2 مرتبہ آپ کھانا کھلا کرتے تھے. لیکن آئیے اب میں آ جاتا ہوں, مین اپنا ٹاپک ہے فوائد الفوائد. اس کی باتوں میں سے کچھ درس آپ کو لینا ہے مختصر انداز میں. اب یہاں تک میں نے اپنی زندگی مبارک کی بات بتا دی. کرامات بہت ہے, واقعات بہت ہے, مریدین آپ کے بہت ہے. آپ محبوب الہی کے مریدوں میں بڑے بڑے اکابر اولیاء جو خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد بھی جہاں سر جھکائے نظر آتے ہیں وہ آستانہ محبوب الہی کا ہے, نظام الدین اولیاء کا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ یہ فوائد الفوائد کو بزرگوں نے بہت پسند فرمائے, اعلیٰ حضرت نے بہت پسند فرمایا. آپ فرماتے ہیں دیکھیں اچھا یہاں جو اس کے مصنف ہے علامہ سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ, حسن سجزی, جو محبوب الہی کے خاص مرید و خلیفہ بھی تھے اور آپ کا مزار اورنگ آباد میں ہے. انہوں نے محبوب الہی کے حکم سے یہ کتاب فوائد الفوائد لکھا ہے. آپ فوائد الفوائد کا مقالہ نمبر 25 میں اپنے سامنے پڑھ لگا ہوں, میں نے ٹک ڈال کر رکھی تھی. اب تھوڑا تحریری انداز میں پڑھ لگا ہوں, سستی کا حالی ختم کریے, چہرے ادھر رکھیے. کچھ باتیں آج مریدوں کے لیے, طالب مولا کے لیے ہے. اللہ راضی کیسے ہوگا یہ باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. مرشد کا مقام کیا ہے یہ باتیں آپ سیکھنے کو ملے گی. عقیدہ کیسا رکھنا ہے یہ باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. محبت کیسی ہونا چاہیے اللہ سے, رسول سے, دین سے, قرآن سے, حدیث سے اور مرشد سے, یہ باتیں آج سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. وہ محبوب الہی
حضرت حسن سجزی فرماتے ہیں میں حاضر میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو محبوب الہی نے ایک حکایت عرض کی، ایک روایت کو بیان فرمایا۔ ایک شخص تھا نہایت صاحب صلاحیت اور خدمت درش میں حاضر ہونے کے لیے عظیم مشتاق میں، اس نے کہا تم کیوں حضرت کی خدمت سے مراد، یعنی حضرت حسن سجزی کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں حضور جو اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نظام الدین اللہ کو آ کر مرید کر رہا ہے حسن سجزی، اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ ان کا ادب کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا ایک بار تمہارا ادب، تمہارا محبت اولیاء اللہ سے اتنا ہے تو میں نے کہا تم مرید کیوں نہیں بن جاتے جا کر نظام الدین اولیاء سے، جا کر تم مرید کیوں نہیں بن جاتے نظام الدین اولیاء سے؟ تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا حسن سجزی میں حاضر ہوا تھا تمہارے پیر کے پاس مرید ہونے، توجہ فرمائے، ہوا کوئی آ رہا کوئی جا رہا، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سرکار حسینی بابا کا دربار اس وقت چھنی بنا ہوا ہے، جس کو انہوں چاہیں گے اور ممبر پر بیٹھ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب مجھے اجازت ہوئی تھی نا روحانی طور پر مرید بناؤ تو یہ سرکار حسین بن احمد شہید سرکار برہان علیہ سے میں نے کہا حضور نہ عمل ہے نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے، بس آپ روحانی طور پر اجازت دیں گے تو میں بناؤں، کیونکہ آپ میرے نہیں مرید آپ کے رہیں گے، نام میرا نہیں آپ کے رہیں گے۔ اجازت ملنے کے بعد ہی میں اس سلسلے کو شروع کرا ہوں، شاید یہ بات میں جلانی میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے یہ واقعات جو روحانی طور پر سرکار حسینی بابا کا فیضان مجھ فقیر پر اترا ہے، میں برہان الدین اولیاء کا فیضان مجھ فقیر پر اترا ہے، جو پریکٹیکل طور پر اگر کسی نے دیکھا ہے تو یہ بھائی یہ تمہارا پیر بھائی جیلانی نے اور اس کے بھائی نے دیکھا ہے۔ بس میں سمجھانا میرے کو عقل مند کو اشارہ کافی ہے، پریکٹیکل طور پر ان دونوں بزرگوں کی اجازت ملنے کے بعد میں نے مرید بنانا شروع کیا۔ کوئی نہیں آ رہا چھنی بنا ہے بھائی، پریشان مت ہو۔ اب دیکھیں یہاں محبوب الہی مریدوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے پیر سے مرید بننے گیا تھا، لیکن جواب دیا کہ ایک مرتبہ خدمت میں بانیت بیٹھ گیا، مگر وہاں جانے پر اب دیکھیں وہ شخص ہے وہاں جانے پر چراغ روشن اور بچھونے مکلف بچھے ہوئے دیکھے تو میرے عقیدہ بدل گیا، ارے ایسی کیسے مرشد ہے جو چراغ جل رہا ہے، بچھونے یعنی آرام چراغ بھی جل رہا ہے اور بچھونے بھی بچھے ہوئے ہیں، لہذا میں ان کا مرید نہیں بنتا۔ یعنی اس دور میں عام بندہ بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے رات بھر جگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خیر آج اس دور میں نہیں ہے تو میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں، صرف چراغوں کو روشنی دے کر وہ بدل گیا کہ میں مرید نہیں بنتا، اور بستر لیکن یاد رکھے جو سچے پیر ہے اگر وہ سوتے بھی نظر آئے تو اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسا محبوب الہی کہتے ہیں بس مگر وہاں چراغ روشن بچھونوں کے مکلف بچے ہوئے دیکھ کر میرا اعتقاد بدل گیا اور میں واپس چلا آیا۔ حضرت خواجہ ذکر بن خیر یعنی محبوب الہی نے فرمایا دریافت کیا اپنے مریدوں سے یہاں کس مشالے روشن اور بچھونے بچھے ہوئے تھے؟ جس مہینے جس تاریخ دن کی بات کر رہی ہے محبوب الہی نے کہا اچھا وہ دن وہ ہے نا وہ تاریخ جو بندہ آیا تھا مجھ سے مرید بنے اپنے پاس بچھونے تھے بچھے ہوئے چراغ روشن تھا؟ مرید نے کہا حضور ایسا تو نہیں تھا۔ پھر اس کو کیوں نظر آیا اس دن اس رات؟ بھائی مثال کے طور پر آج کو 8 دن آپ یہ کر رہے تھے، ارے بھائی میں تو کہہ رہا نہیں ہوتا، میں اپنے بولے آپ میں نے کیا ایسا کہا؟ حضور ایسا تو نہیں ہوا۔ محبوب الہی کہتے ہیں مرید نے کہا اچھا اس دن ایسا تھا؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں تھا۔ پھر اس کو نظر کیوں آیا؟ اس کو بچھونے نظر کیوں آیا خانقاہ میں چراغ روشن کیوں آیا؟ محبوب الہی مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں محبوب الہی، ہاں یہاں لکھا ہے تبسم ہو کر ارشاد فرمایا، مسکرا کر فرمایا اس کو دولت بیت یعنی مجھ سے مرید ہونے سے مشرف ہونا اس کے نصیب میں نہ تھا، اس کے نصیب میں نہ تھا، اس لیے اس کو ایسا دکھائی دیا، اس لیے اس کو ایسا دکھائی دیا۔ میں نے عرض کیا ہاں مریدین کا میں نے عرض کیا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت ہونا اس کے خدمت میں نہیں تھا اس کو اس لیے ایسا دکھائی دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟
کہ بچھونے چراغ روشن دیکھ کر اس کا اعتقاد ساخت ہو جائے، فاسد ہو جائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا بعض لوگ نہایتی مضبوط بعد زرد اعتقاد اور بعد بد اعتقاد ہوتے ہیں، تھوڑے سے عمر میں ان کو اعتقاد ہو جاتا ہے اور ذرا سی بات سے پھر فاسد ہو جاتا ہے، اور بعضوں کے عقیدے نہایتی محکم اور اعتقاد باقیات راسخ ہوتے ہیں اور کسی طرح بھی متغیر نہیں ہوتے۔ مطلب نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں بعضوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کو بدل جاتے دیکھ کر ارے ایسا کرے چھوڑو، ارے ایسا کرے چھوڑو، تھوڑی تھوڑی دیر بات کو دیکھ کر وہ مرشدوں کو دیکھ کر بدل جاتے، چھوڑو ان سے بات کرنا نہیں ہے۔ اور بعض کے عقیدے ایسے محتکم ایسے مضبوط ہوتے ہیں، وہ مرشد کے بارے میں کہتے ہیں بس ایک طرح سے دروازے کو پکڑ لیا، بس پکڑ لیا، کہیں جانا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیا تربیت ہے، اللہ ہمیں سرکار کا آستانہ ہمارے لیے سلامت رکھے، یہاں دامن عطا فرمائے، قبر آخرت میں بھی ساتھ عطا فرمائے۔ لہذا ہمارا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے مرشد پر، تب آپ کو فیض کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو نگاہ فرمان پیر کے بارے میں، پیر کے فرمان پہ ہوئی۔ آپ نے محبوب الہی نے یہ حکایت بیان فرمائی، ایک روز میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستر مبارک میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی، پیر کا ادب اور پیر کی عزت، اس پر بات ہو رہی تھی۔ محبوب الہی کہتے ہیں مریدوں نے مجھ سے کہا کہ پیر کا ادب کیسا ہونا چاہیے، ادب اور اتحاد کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن ذرا ادب تو بتائیے، ادب کیسے ہونا چاہیے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں ایک پیپر دیکھا، اس پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی۔ مرشد نے اعلان کیا خانقاہ میں، یہ دعا کون یاد کر مجھے سنائے گا؟ تو میں فقیر حاضر ہوا، کہا حضور میں پڑھ کر آپ کو یاد کر سناؤں گا۔ اس پیپر کو محبوب الہی کہتے ہیں بابا فرید نے مجھے دے دیا، میں نے اس پیپر کو ہاتھ میں لیا اور عرض کیا حضور اگر اجازت ہے تو پہلے آپ کے سامنے ایک بار پڑھ کر سنا لوں۔ اجازت ہے، خود عالم مفتی ہے بھائی، سمجھ اجازت ہے تو ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا لوں۔ ہاں فرید بابا فرید نظام پڑھو میرے سامنے ایک بار پڑھو۔ آپ محبوب الہی کہتے ہیں میں نے پڑھا، ایک جگہ مرشد نے کہا کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، جملہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، ایک جملہ بابا فرید نے کہا۔ جبکہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کیونکہ عربی اصول سے آپ جانتے ہیں، عربی کے اصول سے آپ واقف تھے، عربی گرامر سے آپ واقف تھے، آپ بڑے مفتی تھے۔ محبوب الہی کہتے ہیں جبکہ جو میرے مرشد بتا رہے تھے وہ ایسا نہیں تھا، جو میں پڑھ رہا تھا ایسا ہی تھا، لیکن میں نے کہا حضور ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہے۔ بولو لا سبحان اللہ۔ میں نے ایسا ہی پڑھا بھائی، کہا اور جب پڑھ کر نکلا اور کہا دعا پڑھی، اس کے بعد اعراب اسی طرح پڑھا جیسا شیخ نے تصحیح فرمایا تھا۔ جب میں مجلس سے باہر آیا تو مولانا بدر الدین اسحاق، مولانا بدر الدین اسحاق کون ہے؟ بابا فرید کے داماد بھی ہے، اور خانقاہ کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ مولانا بدر الدین اسحاق کی ذمہ داری کیا تھی؟ خانقاہ میں کون مرید آ رہا جا رہا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ یہ بابا فرید کے داماد بھی تھے، توجہ فرمائے۔ نہایتی تحسین سے فرمایا کہ محبوب الہی سے آپ نے تو عربی گرامر کے حساب سے صحیح پڑھا تھا، اور آپ نے فوراً اس کو کیوں نہیں کہا کہ ایسا ہی ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ فن عربی سے آپ اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کہتے نہیں، آج کے بعد یہ اعراب میں اسی طور پر پڑھوں گا، کبھی نہ مانوں گا، اس طرح پڑھوں گا جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا۔ مولانا اسحاق بدر الدین کہتے ہیں ارے بول دیتے یہ ایسا نہیں ایسا ہے، نا آج کے بعد تو میں ایسا ہی پڑھوں گا جیسا مرشد نے بتایا، ایسا ہی پڑھوں گا جیسا مرشد نے بتایا۔ مولانا بدر الدین یہ سن کر بہت خوش ہو کر فرمایا، بھائی فرمانے لگے جس قدر اب دیکھیں مولانا بدر الدین صاحب کون ہے؟ میں نے بتایا خانقاہ میں کون مرید کو کیا حکم دینا ہے بابا فرید ان کو بتاتے تھے۔ بابا فرید کے حکم پر جو ہے یہ لوگ وہاں پر آپ خانقاہ میں، جیسا کہ نظام الدین اولیاء جب مرید بننے گئے
تو مرید بنانے کے بعد بابا فرید الدین نے مولانا اسحاق کو فرمایا بدر الرساق سے کہ نظام الدین کے لیے خانقاہ میں ایک پلنگ ایک کھٹیا بچھاؤ. وہ گئے پلنگ بچھایا اور فرما کہ آپ اس پہ سوئے. جبکہ نیچے بڑے بڑے لوگ بابا فرید کی خانقاہ بھائی بڑے بڑے بزرگان دین نیچے سو رہے ہیں, ان کے لیے پلنگ بچھایا گیا. نظام الدین نے کوئی شرم آئی آ کر کہا میں اوپر نہیں سوں گا, اتنے بڑے بڑے بزرگ جو میرے سے عمر میں بڑے درجے میں بڑے وہ نیچے سو رہے ہیں, میں اوپر سو, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. جب خادم نے جا کر مولانا اسحاق بدر الدین کو کہا کہ نظام الدین پلنگ پہ سونے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ نیچے سوئے اور میں اوپر سو, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے. اب مولانا اسحاق بدر الدین آئے اور آ کر کہا نظام الدین یہاں پیر کے آستانے میں آئے ہو نا, اپنی عقل اور اپنی منطق سے کام نہ لو, یہاں محبت سے کام لینا پڑتا ہے. اگر عقل منطق کے کام لے کر آئے تو آئے کیوں؟ عقل کو میں چلا پیر کا حکم کیا ہے, اوپر سو جاؤ. آئے ہے بولو اللہ سبحان اللہ. آپ کو پیر کا حکم ہے اس سے مت ملو تو برابر جا کر ملتے, ارے اس سے بات مت کرو برابر جا کر, ارے بھائی منافق ہے تمہارے کو نقصان دے گا نا, ہمارے کو مطلب نہیں ہے. آگے میں بتاؤں گا ایسے محبوب الہی کے دور میں بھی تھے لیکن ان کے بارے میں کیا کہا آپ نے. لہٰذا یہ ہے مولانا اسحاق بدر الدین جو مریدوں کے خانقاہ میں آنے والے لوگوں کے احتجاج جاتے تھے. جب انہوں نے کہا نا نظام الدین میں تو آج کے اس دعا کو ایسا ہی پڑھوں گا جیسا مرشد نے پڑھایا, ایسا ہی پڑھوں گا, تو اب جو ہے مولانا اسحاق بدر الدین خوش ہوئے اور فرمانے لگے جس خطر نظام الدین جس خطر حضرت کا بابا فرید کا تم رکھتے ہو نا, میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. بولو محبت سبحان اللہ. میں نے آج تک. پھر اس کے بعد اور ادب خدمت پیر کی باری. نظام الدولہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سجی کہتے ہیں بن محبوب الہی سے ہم نے پوچھا خدمت پیر کیسی ہونا چاہیے, تو ادب اور خدمت پیر کے بارے میں بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں زبان فیض ترجمان شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے تھے کہ میں نے اپنی عمر میں, آپ دیکھیں پیر کا ادب اور پیر سے کیسی بات کرنا چاہیے. جب بابا نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا, حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر بابا فرید گنج شکر سے اس بات پوچھا تھا پیر کا ادب کیسا ہونا چاہیے, تو انہوں نے فرمایا تھا سنو نظام الدین میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جا کر کہا حضور مجھے اجازت دے دو چلا کرو, اجازت دے میں چلا کرو. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا بابا فرید ہمارے سلسلے میں دکھاوا نہیں ہے, چلا کرو تو لوگ نام کرتے تھے بھائی فلاں بندہ چلے میں بیٹھا 40 دن کا, حالانکہ چلا جائز ہے لیکن یہاں حکمت ہوتی ہے, پیر جب اجازت تبھی بیٹھنا چاہیے. لہذا ہمارے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ شہرت پائے. حضرت بابا فرید کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں شہرت پانے کے لیے چلا نہیں کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں, بس اتنا کہا. کوئی غلط بات کی پیر سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پھر بھی اجازت نہیں دی. اب بابا فرید فرماتے ہیں نظام الدین جو میں نے یہ جملہ کہا تھا نا محبوب الہی کو, فرماتے ہیں محبوب الہی سنو جو میں نے اپنے جملہ کہا تھا کہ میں صرف شہرت پانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چلا کرنا چاہتا ہوں, آج تک پچھتا رہا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کہا بھی کیوں, پلٹ کے جواب دیا بھی کیوں, میں نے بولا بھی کیوں. بابا فرید رونے لگے, یہ جملہ مجھ سے نکل گیا میرے پوچھ کے سامنے, آنا کہ ظاہری طور پر شرعی طور پر کوئی اگر تھا لیکن یہاں ادب پیر سکھایا جا رہا ہے, کہاں چلے گیا. اس لیے تو وہ وقت کے محبوب الہی بنتے تھے, وقت کے راج قطب بنتے تھے. یہاں پر پھر آپ ایک مشہور واقعہ عوارف المعارف کا محبوب الہی نے لکھا کہ میں نے بھی ایک جملہ پیر کے سامنے کہا تھا کہ یہ کتاب میرے پاس اچھی لکھی ہوئی ہے, تو محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیر ناراض ہوئے اور کئی دن تک میں جنگل میں روتے پھرتے رہا. پھر پیر و مرشد کے چھوٹے بیٹے نے جا کر میری ریکویسٹ کی اور پیر و مرشد نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا نظام الدین کسی کو کچھ دینا ہے تو پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے, تمہارے صبر کا امتحان تھا اس لیے میں ناراض ہونے کا بہانہ کیا, اور یہ مقام جو اللہ تمہیں دینا چاہتا تھا میں جو دیکھ رہا تھا, ہاں اس مقام پہ بیٹھنے کے تم لائق ہو, اس لیے تمہارا امتحان ہو جاتا ہے. 10 لوگوں کے سامنے مرشد تمہیں جھڑک رہے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں جھڑک رہے ہیں, صرف تمہیں باتیں کر رہے ہیں,
10 لوگوں کے سامنے بلا کر باتیں کر رہے ہیں. ارے حضرت میں کی باتیں کر رہے اتنے بیٹھے انگلی صرف تم کو کر رہے. حضرت بولے سو مت کھولو. ارے تو میں نے تم کو کر رہے. مطلب کیا ہے تربیت؟ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو خیر یہ یہاں پر جو ہے 25واں مجلس ختم ہوئی, 26ویں مجلس ہے کہ نہیں نا اپنا بولے محمد سبحان اللہ. حسن سجزی کہتے رمضان کا مہینہ تھا, چارشمے کا دن تھا, میں ختم موسی حاصل کی. بات چل رہی تھی اطاعت پر بات چل رہی تھی. اطاعت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا آدمی جب اول اطاعت شروع کرتا ہے, اور سے سنیں جملہ نظام الدین اولیاء کا, شروع اول جب اطاعت شروع کرتا ہے وہ اطاعت اس کے نفس پر بھاری گزرتی ہے. کیا کرنا ایک چھوڑ بھاری گزرتی ہے, لیکن جب یہ شخص صدق دل سے اس میں کوشش کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے, وہ اطاعت اس کے لیے آسان معلوم ہونے لگتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہی قاعدہ ہر کام کا ہے. محبوب الہی کے ابتدا مریدوں کو غور فرمائیں, یہی قاعدہ ہر کام کا ہے. ابتدا میں پہلے ہر کام مشکل اور سخت معلوم ہوتا ہے, لیکن جب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے. ذرا غور سے سنیں آپ اطاعت کے بارے میں. تو شروع جو ہے کوئی اس حکایت کے بعد اس کے بعد آپ نے حکایت فرمائی. شیخ نجیم الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع حکایت میں لکھوانا چاہتے تھے. ایک کتاب تھی جامع حکایت, لکھانا چاہتے تھے. کون؟ بابا فرید کے چھوٹے بھائی لکھانا چاہتے تھے. محبوب الہی کہتے ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, تو انہوں نے کوشش جاری رکھی. آخرکار اللہ نے ایسا ذریعہ بنایا, ایک شخص آیا جو کاغذ بھی دیا, قلم بھی دیا, شاعری بھی دی. آخرکار وہ کتاب کی جو ہے مکمل ہوئی. تو بتانا محبوب الہی چاہتے ہیں کوئی چیز کے کام میں لگ جاؤ تو اس میں لگے رہو. شروع مشکل ہوتی ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. حدیث میں بھی ہے سرکار نے فرمایا اللہ کو وہ کام بہت پسند, تھوڑا ہو لیکن روز ہو. تھوڑا ہو لیکن جیسا کہ ضرورت پڑنے کی عادت ہے, تھوڑا ہے لیکن روز ہونا چاہیے. نماز کے علاوہ فرض تو لازم ہے, وہ تو میں اس کی بات نہیں, نفل کی بات چل رہی ہے. تو تھوڑا ذکر کرتے تھے, لیکن اللہ حدیث میں سرکار اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تھوڑا ہو لیکن روز ہو. اللہ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے. لہذا یہ اس کے بعد مناقب شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے خوبی اعتقاد کے بارے میں بات ہوئی. میں نے عرض کیا کہ ایک روز میں ان کی خدمت بیٹھا تھا, عرض پروانہ کہ حضرت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھی کہ میں قاضی ہو جاؤں. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. شیخ نجم الدین متوکل کے کچھ واقعات آپ نے یہاں پر سنائے. میں اس واقعے کو بھی یہاں رکتا ہوں, جو ہے آپ کو سمجھ جانا ہے. اب یہاں 27ویں مجلس آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی کی. شوال کا مہینہ تھا, دولت ختم بوسی حاصل ہوئی. حسب عادت آپ دروازے کے قریب دہلیز کے پاس تشریف فرماتے ہیں محبوب الہی. آپ کے متصل حسن سجی کہتے ہیں, آپ جس حجرے میں آپ بیٹھے تھے آپ کے متصل زینہ تھا, سڑی تھی. جب بندہ حاضر ہوا, حسن سجی کہتے ہیں میں حاضر ہوا, محبوب الہی کی حاضر ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا اسی جگہ پر بازبان بیٹھو. میں حکم ہوتے ہی بیٹھ گیا سیڑھی پر. یہ سمجھے دروازہ ہے, دروازے کی چوکٹ پہ محبوب الہی بیٹھے ہوئے, زینہ ہے, اور مرشد کو دیکھ کر وہی بیٹھ گئے سیڑھی پر بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے, اچانک آپ بات سن لیا, بات بیٹھ گیا. اس وقت ہوا چل رہی تھی. شیخ حسن سجی کہتے ہیں اس وقت ہوا چل رہی تھی, اور ہوا سے ایک کوڑا زینے کا کھلتا. پہلے کے دروازے آپ جانتے ہیں ہوا سے دھڑا دھڑ مار لیتے تھے, لکڑی کے جس سے جالی, نیچے بھی ایک کنڈی رہتی تھی لگانے کی, اوپر بھی ایک کنڈی رہتی تھی. تو ہوا سے مان دو کنڈی دھڑا دھڑ رہتی تھی, تو وہ ہل رہا تھا, وہ کوڑے مان لے رہا تھا. زینا کھلتا بند ہوتا, کھلتا. میں نے اس کوڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. جملہ میں نے اس کوڑے کے دروازے کو مضبوط پکڑ لیا, اور تاکہ وہ شور نہ کرے. مرشد بیٹھے ہوئے یہ دروازہ مان لے رہا ہے, پکڑ لیا, شور نہ کرے. بس میں نے پکڑ لیا کہ شور نہ کرے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھا اور مسکرایا.
نظام الدین نے مسکراتے ہوئے میں نے در دولت پر دروازہ میں نے عرض کی در دولت پر، جب مسکرائے تو میں نے عرض کی در دولت پر دروازہ پکڑے ہوئے بیٹھا ہوں، آپ نے مسکرایا، فرمایا کہ ہاں دروازہ پکڑا ہے لیکن بڑا مضبوط پکڑا۔ بولے اللہ سبحان اللہ، دروازہ بڑا مضبوط ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رہو۔ واہ واہ واہ، یہ سمجھنا چاہیے۔ آج جو ہے نا جہاں ڈمرو پر جاتے بھاگتے ہیں، دیوانے وہاں بھاگ رہے، یعنی وہاں اور چھوڑا رہا تم مرشد سے ناراض ہوتا کہ میں تمہارا کام وہاں لے جا کے کرتا ہوں، اور سمجھ رہے مرشد کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ہم نے کہتے دیکھو ہم نے مرید سے اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، تم کہیں پر بھی لے جاؤ، ہمارا مقصد ان کا نہ ہاتھ چمانا تھا نہ پیر چمانا تھا۔ آئے گڈ دنیا ہے ویری گڈ، ہمیں کیا کرنا، ہم اللہ کی رضا کے لیے بنایا، لیکن منافقت چال مت کرو، خانخواہ کو توڑنے والے کام کرو گے تو یاد رکھو اس فقیر کے بچے، فقیر تو عمل کا بیکار ہے، جھوٹ بھی بولتا ہوگا، گالی بھی دیتا ہوگا، غلط فیصلے بھی لے رہا ہوگا، میں ماننے تیار ہوں میرے اندر سارے، لیکن میں کہتا ہوں میرے پیچھے جو بزرگ ہیں سرکار حسینی بابا، سرکار قرآن، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو مرید میرے نہیں ان کے ہو رہے ہو، روحانی طور پر ان سے وابستہ ہو رہے ہو، کم سے کم ان کا خیال رکھو۔ اور آپ جانتے ہیں اس خانقاہ سے وابستہ ہونے والے، لیکن محبوب الہی سرکار برہان الدین اولیاء کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے کہا حضور عرض کیا، میں نے تمہارا ذرا کیا سرکار، جو بچے آج تلمل ہو رہے ہیں، کوئی ان کو توڑنے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے کہا حضور اگر خرابی میرے اندر ہے تو مجھے بھی بدلائی، میں کو سا وجود کا دلاؤ، میں نے نہیں تو سزا سب کو ملنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، سزا سب کو ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے دیکھیں گے جلد ہی، چاہے جو بھی اس ناپاک ارادے کر رہا ہے، یہ خانقاہ کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، یہ خانقاہ کا مقصد صرف اطاعت رسول ہے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، بس آپ کو کھینچ کر سرکار حسینی بابا اور سرکار برہان الدین کے خدمے میں پہنچانا ہے، اور وہ کوئی مقصد نہیں ہے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلال کا قسم کر کہہ رہا ہوں، اگر مجھ میں بھی اللہ تو ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو، یہ بات آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک دیوانہ ایک روز صبح کے وقت شہر کے باہر کھڑا تھا، دروازے بند ہوتے تھے نا پہلے، صبح دروازہ کھولا تو سب لوگ دروازے سے باہر نکل رہے ہیں، ایک دروازے سے نکل رہے ہیں، تو دیوانہ کہنے لگا دیکھو ایک دروازہ ہی ہوتا ہے تو بندہ اس سے نکلتا ہے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، جہاں دروازے سے ہٹاؤ منزل سے بھٹکا، دروازہ ایک ہے نکلنے والے ہزاروں ہیں، اس دیوانے نے اشارہ بتا دیا، ایک دروازہ پکڑو، جس کو جہاں جانا ہوتا ہے دروازے سے نکل گئی تو جانا ہوتا ہے، لہذا تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ بات محبوب الہی نے، اس کی بات گفتگو ہوئی کھانا کھانے پر کہ ایک مرید کو کیسا کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سنا چاہیے، اس پر مہمان کیسی عزت کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ نے بیان کری۔ اس کے بعد دعا کے بارے میں ذکر ہوئی تو محبوب الہی فرماتے ہیں یہ دعا ذرا سیکھ لیجیے آپ لوگ، دعا آسان بھی ہے، تو محبوب الہی فرماتے ہیں جو عصر کے بعد قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، اللہ اس کی ہر بلا ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ یہاں پر بھی بات میں ختم کر رہا ہوں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آ جائیے 28واں مجلس۔ اب یہاں پر میں بھی بہت بڑی گفتگو ہے، لیکن میں نے ٹک ڈال کر رکھا کہ وہی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو آنے کے لیے پورا پڑھ نہیں ہوں، جو ٹک ڈال کر میں نے رکھا ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت آپ فرماتے ہیں دولت ختم بسی حاصل ہوئی اس روز خاکسار بندہ اور آخر مصیبہ کتاب حاضر، یعنی جو میں نے ایک کتاب لکھی فوائد الفوائد، اس کے بارے میں اپنے مرشد سے عرض کیا حضور میں نے اپنے ملفوظات لکھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات لکھے اور مرشد کے سامنے رکھا۔ میرے خیال میں یہ مجموعہ زیادہ تر فائدہ ہند اور فائدہ ہوگا، لہٰذا آپ نے دعائیں دی کہ یہ تم نے اچھا کام کیا، مرشد جو کہتے ہیں اس کو لکھنا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے چاہا کہ اس شرح اشتقاق کے اظہار پر جو حضور کے اصول قدم بوسی کے لیے مجھے حاصل تھا،
دہشت حضور شیخ الاسلام مجھ پر غلبہ کر گئی. یعنی آپ نے اپنے محبوب الہی اپنا واقعہ سنا رہے کہ میں بابا فرید کے شکر کے پاس گیا, ادب تعظیم لحاظ, یعنی ایک مرشد کا رعب و دبدبہ کیا ہوتا ہے ایک سچے مرید ہی اس کو جان سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. ان کے سامنے بات بھی کرنا تو اجازت دینا پڑتی ہے. پھر آپ نے بہت سی دعائیں دی کہ تم نے اچھا کام کیا. اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میرے ارشادات لکھو. وہ کہاں ہے؟ میں نے جو 6 ورق لکھے تھے اس کتاب کے میں نے خدمت پیش کی. آپ نے مطالعہ فرمایا, شاباشی دی اور ارشاد فرمایا خوب لکھا. اسی طرح کل تحریر ملاحظہ فرمائی, اکثر جگہ تحسین فرمائی. اور آپ نے 2 ایک جگہ سفید جگہ عبارت میں چھٹی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ جو کتاب تم لکھ رہے ہو میرے ملفوظات, یہاں یہ 2 جگہ تم نے خالی کیوں رکھا؟ تو کہا حضور کچھ باتیں ایسی تھی جو میرے سمجھ میں نہ آئی, تو میں نے اس کو ٹک ڈال کر رکھا. کبھی کسی دن آپ جب فری بیٹھے تو آپ سے پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا. آپ نے میں نے عرض کیا واقعہ ان کا میرے سمجھ میں اچھی طرح نہیں آیا, اس واسطے جگہ چھوڑ دی. موقع مناسب پر درجات کر کے لکھ دوں گا. آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس عبارت کو درست فرمایا. یہ کمال شفقت شکستہ پروری حضرت کی تھی جو اس خاکسار پر معذور ہوئی. اس کے بعد گفتگو فضل اور رحمت پر ہوئی, اللہ کا فضل اور رحمت پر ہوئی. 12ویں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ برعکس اندیشہ خلق کا کارسار سازی فرماتا ہے. اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ بغداد کے خلیفہ نے ایک شخص کو قید میں کیا. اس کی ماں نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر کر عاجزانہ طور پر کہا کہ میرے لڑکے کو معاف کر دے, مگر نتیجہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے, رحمت کیا ہوتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہے ہیں. نتیجہ اس رازداری کا بے سود نکلا. خلیفہ نے کہا میں نے عمر قید کا حکم دیا ہے, اب اس کا رہا ہونا محال ہے. میری اولاد میں سے اگر ایک شخص بھی باقی رہے گا وہ بھی اس کی رہائی کا حکم نہ دے گا. بڑھیا یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا خلیفہ نے یہ حکم کیا ہے, میں تیرے حکم کے منتظر ہوں. یہ جملہ ذرا غور, اللہ پر توکل یقین, اللہ کے فضل رحمت پر کیسا یقین کرنا ہے, اس واقعے سے محبوب الہی سمجھانا چاہتے ہیں. خلیفہ کا دل اسی یہ لفظ سنتے کہ اس کا دل بھر آیا. اس نے لڑکے کی رہائی کا حکم دیا اور فرمایا ایک قیمتی گھوڑا پر سوار اس کا نشر کراؤ اور منادی کرا دو برخلاف حکم اللہ کا آزاد کیا ہوا. یعنی بادشاہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ اس کو آزاد کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اس بڑھیا پر ایسا ہوا اس کو آزاد کر دیا گیا ہے. اس گفتگو کے بعد آپ ہماری بات ہو رہی ہے. اس گفتگو کے بعد بخشش پیر قابل مرید کے بارے میں بات ہوئی. اس وقت آپ نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام یعنی میرے مرشد بابا فرید گنج رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں میں ایک آدمی جس کا نام یوسف تھا, ایک مرید تھا. ایک روز خدمت مبارک میں حاضر ہوا. اور خدمت مبارک میں حاضر ہوا. باب نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک میرا مرشد کا مرید تھا, نام اس کا یوسف تھا. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں عرض کرنے لگا. مرشد کے سامنے عرض کرنے لگا حضرت میں ایک عرصے سے خانقاہ میں ہوں. غور سے سنیں, ایک عرصے سے خانقاہ میں ہوں. میرے سامنے بہت لوگ آپ کے حلقے میں حلقہ گوش ہوئے, حلقے میں داخل ہوئے, فیض لے کر چلے گئے. میں جا کہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں مرید کی ایک پہچان ہے. آپ جملہ سنیں, کہا آپ کے حلقے میں داخل ہوئے اور فیضیاب ہو کے چلے گئے. خدمت کے لحاظ سے میں زیادہ مستحق تھا فیض کا, لہذا لازم تھا کہ حضور ان سے پہلے مجھے عطا فرمائے. جملہ ہی نہیں ہے, آئے اگر کسی کو اردو پڑھنا ہے تو آ کر پڑھے, پہلے مجھے عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر نے یہ سن کر ارشاد فرمایا میرے جانب سے تو کوئی کمی نہ تھی, فیض دینے میں میری جان میں کوئی کمی نہیں تھی, مگر تجھ میں قابلیت اور استعداد حاصل کرنی چاہیے. تو قابل بن, استعداد حاصل کرنی چاہیے. کسی کو اپنی جانب سے تھوڑا دیتا ہے, یعنی کسی کو تھوڑا ملتا ہے تو کسی کو زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاب عطا کرنے والا ہے, اگر وہ نہ دے تو اس میں کیا کیا جائے. اللہ تو عطا کرنے والا ہے, اگر وہ نہ دے اس میں کیا گیا. آپ اس طرح کی معذرت فرماتے رہے, مگر وہ شخص یوسف نامی جو شخص کا مرید وہ برسر حکایت اسی اسنا نظر شیخ الاسلام کے یعنی وہ ڈٹا رہا, میں نہیں چھوڑی حضرت عطا کری.
ضد کرنے لگا. حضرت نے فرمایا اسی بات چل رہی تھی، اچانک ایک چھوٹی لڑکی آپ کے سامنے آئی. حضرت بابا فرید نے اس چھوٹی لڑکی کو کہا، جبکہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، کہا اس سامنے سے ایک اینٹ اٹھا کر لا. وہ لڑکی گئی اور اٹھا کر لائی. کہا یہ اس کو دے دے. وہ اینٹ اس کے سامنے رکھے. کہا اس کے لیے بھی ایک اینٹ اٹھا کر لا. وہ گئی، جبکہ وہ ایک اینٹ اس سے اٹھنا پائی، اتنی چھوٹی بچی تھی، لیکن اٹھا کے لے آسانی سے. ایک چھوٹی بچی سے کہو 3 سال کی جا کے اٹھا کے وہ کہاں سے لائے گی، لیکن وہ گئی جا کر اٹھا کر لائی. یعنی بابا فرید نے کہا یہ میرے مرید کے لیے وہ لائی، یہ میرے مرید کے لیے لا، نام کے ساتھ کہا. اب 2 اینٹ لائی. کہا یہ جو میرا یوسف ہے نا مرید، اس کے لیے بھی لا. اور وہ گئی، ہاتھ میں اینٹ نہیں بلکہ ایک مٹی تھوڑی سی آئی. پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ میں کیا ہے آئی، اور آئے کر لا کر اس نے اینٹ میں ایک تھوڑی سی مٹی لا کر یوسف اللہ مرید کے سامنے رکھی. بابا فرید اب سمجھ میں آیا، دیکھ یہی بچی اس کے لیے گئے تو پوری اینٹ ثابت لے کر آئی، اس کے لیے لائی تو پوری لائی، تیرے لیے لائی تو صرف ہاتھ میں مٹی آئی. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، قابلیت تیرے اندر پیدا کرنا چاہیے، اللہ عطا کرنے والا ضرور عطا فرماتا ہے. یعنی جو ملنا جتنا ملنا اتنا ملے گا، جو ملنا ہے جتنا ملنا ہے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے. اب ضرورت سے زیادہ یہ ہونا بھائی یہ چھوڑو. اب آخری میں بات ختم کر رہا ہوں. یہاں محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ بالکل ہم انشاءاللہ ہاں بالکل قریب آ گئے. یہ ہے اس میں جو ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ناموں کے بارے میں اور بہت سے چیزوں کے بارے میں راز کو لے کے نام کیسے رکھنا چاہیے، اچھے نام رکھنا چاہیے، برے نام حضور بدلایا کرتے تھے. اور پھر یہاں پر ہدیہ کے بارے میں، ہدیہ کس کو بولتے ہیں، تحفہ کس کو بولتے ہیں، ہدیہ صدقہ کس کو بولتے ہیں، اس پر بات کی. اور بات کی اس کے بعد ادب کے بارے میں کہا کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ آپ نے سنا محبوب الہی نے کہ سلطان محمود غزنوی ایک رات ایک کمرے میں ٹھہرے تھے، سفر میں تھے، ایک کمرے میں ٹھہرے تھے. اوپر چراغ دانی پر ایک قرآن رکھا ہوا تھا. قرآن کے ادب میں انہوں نے رات سوئے لیکن میرا پیر ادھر طرف نہ جائے. بس ان کا انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا سلطان آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جو ادب میں نے اللہ کے کلام کیا اس کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دیا. پھر ادب کیا ہوتا ہے، پھر ناموں کے بارے میں، پھر بدعقیدہ کے بارے میں بھی آپ نے ایک بات فرمائی. وہاں بھی بدعقیدہ کے بارے میں ہم چشتی کسی کو برا نہیں بولتے. اچھا سنو، آپ اس کے بعد آپ نے یہاں نام میں واقعہ نہیں چھوڑ کر یہاں ایک بات آ ناموں کے بارے میں، ہدیہ تحفے کے بارے میں، ادب کے بارے میں بات کر یہاں سے ہماری بات اصلاح کی بات آپ کی اور میری اصلاح. اس کے بعد آپ نے یہ حکایت بیان فرمائی، حکیم ظہیر فرابی ایک بدعقیدہ، اس کا عقیدہ اچھا نہ تھا. ایک مرتبہ خلیفہ کے پاس گئے اور اس کو بھی بدعقیدہ کرنا چاہا اور بیان کیا حرکت فلک کی جو حرکت ہے آسمان کی ارادی ہے، یہ مذہب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کی بات فلک کے بارے میں، آسمان کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کرنے لگا. محبوب الہی کہتے ہیں ایسا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں. پتا کیا چلا؟ کچھ بدعقیدہ، ہر دور کے بدعقیدے الگ الگ تھے. کوئی اللہ کے وجود کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے سائنسی باتیں کرتے تھے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اللہ کے وجود، اللہ کی طاقت اور قدرت کا عقیدہ کمزور پڑتا تھا. اس لیے محبوب الہی نے کہا یہ عقیدہ جو یہ بندہ کر رہا ہے اس میں اللہ کی قدرت اور طاقت میں عیب نکلے گا. اس لیے محبوب الہی نے کہا نہ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں. آج کے دور میں الگ وہابی، اس دور کے الگ بدعقیدہ تھے. لہذا ہمارے مذہب میں حرکت فلک تقصیر ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ان کے معاصر تھے جس وقت شیخ کو معلوم ہوا کہ ایک حکیم بادشاہ کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، آپ فوراً تشریف لے کر گئے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی آئے اچھا ہمارے رہتے ہیں تو بادشاہ کا عقیدہ خراب کرے گا. یہ سنیں سلسلے سہروردیہ کے آقا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سننے کے بعد گھر میں خانقاہ میں بیٹھے نہیں رہ گئے، باہر نکلے اور بادشاہ کے پاس گئے اور پھر آپ نے بتایا، تشریف لے گئے اور حال اور اوراق میں پہلے تحریر ہو چکا. الگ شیخ نے بیان کیا حرکت فلک قصر ہے اور ایک فرشتہ اس کو حرکت دیتا ہے اور آپ نے وہ فرشتہ باحکم خدا بادشاہ کو دکھلا دیا.
یعنی یہ حرکت خود سے نہیں ہلتا، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں مقرر ہے، اور اس فرشتے کو ڈائریکٹ مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے میں۔ حضرت ایک مولانا عالم دین حدیث سنا رہے تھے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، تو نور لطیف ہوتا ہے، اس کو دیوار کی ضرورت نہیں، نور ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا ہے۔ بچے بحث کر رہے تھے، شیخ جی حالیہ ابوالعلائی وہاں سے جا رہے تھے، جن کا مزہ اردو گلی پٹیل مارکیٹ میں، اور بچے سمجھا رہے، استاد سمجھا رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آخر کار شیخ جی حالی گئے، ان کو میں سمجھاتا ہوں، حضور اللہ کے نور سے بنے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک کپڑے سے مجھے پلیر پہ بند دو، آپ کو ایک کپڑے سے پلیر پہ بند دیا، پورے بچوں کو دیکھو بند دیا، بولے ہاں مضبوط بنا، ہاں اب تھوڑا سامنے ہٹے تو کپڑے سے آر پار ہو کر بتایا، آگے بند دیا بھائی، ایسا بند دیا، آگے ہٹے کپڑا پھٹا بھی نہیں، پلیر کو ایسی بنا اور آپ کا جسم اس سے آر پار ہو گیا، اور فرمایا کہ دیکھو نور جب غالب ہوتا ہے تو جسم کو بھی لطیف بنا دیتا ہے، جسم کو بھی لطیف بنا دیتا ہے۔ ہم غلاموں کے جسم کا یہ عالم ہے تو نور مصطفیٰ کا مقابلہ کرتا ہوگا۔ تو یہ کبھی عقیدے کی بات ہونا بزرگان پریکٹیکل کر کے بتا دیتے ہیں، لہذا اچھا یہاں پھر حضرت کی بارگاہ میں، اب یہاں سنیے میری بات، حضرت کی بارگاہ میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا آج شب کو میرے مکان میں لڑکا پیدا ہوا، آپ نام رکھ دے، حضرت خواجہ بالخیر محبوب الہی نشاط تھا، اس کا نام عمر رکھو، اور لقب شہاب الدین، کیونکہ میں اس وقت شہاب الدین عمر سہروردی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ شیخ نجم الدین متمکل رحمت اللہ تعالیٰ کے دو لڑکے، اچھا یہاں نام محمد اور احمد کے یہاں ناموں کے بارے میں بیان فرمائی، یہاں میں اس پر ہی کو چھوڑ لاؤں گے، وقت نہیں ہے، اب جہاں آپ کو مجھے درس لینا ہے آپ یہاں پر آ جائیے، آپ کیسے ہی سب، لہذا یہاں پر ادب کی بات، ناموں کی بات آ گئی یہاں پر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار آدمیوں کے نام تبدیل فرمایا، چنانچہ مشہور کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا نام آسی بیان کیا، آپ نے اس کا نام متی رکھا، اور ایک مرتبہ حضور نے کسی شخص سے اس کا نام پوچھا، اس نے بتایا مزبدو بتلا، تو آپ نے اس کا نام تبدیل فرمایا۔ اس طرح آپ نے یہاں ناموں کا ذکر فرمایا، ایک عورت سے اس کا نام پوچھا جس نے اپنا نام شعیب الزا بتایا، تو آپ نے اس کا نام شعیب الہدا رکھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک شخص کا نام جمال یعنی رکھ دیا۔ بہت سے ایسے واقعات یہاں بیان آپ نے فرمائے۔ اس کے بعد یہاں ایک حکایت بیان فرمائی، حسن و حسین کے نام رکھنے کی بیان فرمائی، اس کے بعد حکایت فرمائی، اس بارے میں حکایت ہوئی کہ بہت سے آدمی مرید ہوتے ہیں، لیکن اب حضرت حسن سجزی جو ہے نظام الدین اولیاء سے پوچھ رہے حضور بہت سے آدمی مرید ہوتے ہیں، لیکن کیا آگے سنے کہ لیکن مرید ہو کر چلے جانے کے بعد غیبت مرشد کرتے ہیں، غیبت مرشد میں ان کا حال تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بزرگ زدہ کا فرمانبردار ہے، یعنی ایک بزرگ کا قول ہے، اکثر شخص میرے پاس آتے ہیں، جب تک میں سامنے رہتا ہوں وہ میرا ادب کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے غائب ہوتے ہی اپنے اصل حال پر آ جاتے ہیں، یعنی سامنے ہے تو جی کرنا، پیچھے ہوتے ہی غیبتیں کرنا، یہ اکثر ہوتا ہے، یہ محبوب الہی فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے حکایت بیان فرمائی، ایک بزرگ کا اگر مجھے اس امر پہ مقرر کیا جائے کہ تم اپنی جان اپنے مکان میں نکالو گے، یعنی ایک فرمایا دیکھو ایک بزرگ کا فرمان بتاتے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتا دیا جائے کہ تمہاری جان مکان میں نکالو گے ایمان کی حالت میں یا میدان میں جا کر شہادت کی موت لوگے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان مکان کے اندر ہی نکالوں گا ایمان کی حالت۔ لوگوں نے کیوں؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آگے جا کر شہادت کی موت ہے، کہا پتہ نہیں راستے میں میرا عقیدہ بگڑ گیا تو اپنا عقیدہ مضبوط، اپنا عقیدہ مکان سے جب نکلا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس جگہ تک پہنچتے میرا اعتقاد کا کیا ہو اور میں کس اعتقاد میں ماروں،
یہاں آخر ہے. اس کے بعد آپ اشارہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرماتا ہے حسن سدی یہ کوئی نئی بات ہے کہ مرشد کے سامنے آنا مرید بننا اس کے بعد جا کر پیٹ پیچھے غیبتیں کرنا چغلی کرنا ان کے بارے میں جس سے مرید ہو تو ان کی غیبت کر رہے ہو جن کے سے مرید ہو ان کے بارے میں غیر بیان کرتے ہو. محبوب الہی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ غور سے ہم سب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے یہ کوئی بات کیونکہ زمانے قدیم میں بھی یہی حال تھا. حضور نظام الدین فرماتے ہیں چانچہ مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہزارہا مسلمان مرتد ہو گئے. حضور کے مرتد ہو گئے اور ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کی. لہذا بعد میں ان میں سے معافی مانگی زکوٰۃ کا انکار کیا پھر بعد میں ان میں سے معافی مانگی. اس کے بعد خواجہ بالخیر یعنی واقعہ سنانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے تھے. بات ختم کر رہا ہوں یہ آخری خطبہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. اکثر فرماتے تھے میرے مرید بہت صاحب اعتقاد ہے تاہم بات کسی قدر عرصے کے ان کی مزاج میں بہت فرق آ گیا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ میرے پاس سے دور چلے گئے ہیں اور دیر تک مزاج ان کا درست رہا. میرے پاس سے دور جانے کا کچھ دور تک مزاج ان کا درست رہا مگر پھر کس قدر منحرف ہو گیا پلٹ گیا ہے. اور ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے یہ شخص نظام الدین کو بتا کر بابا فرید فرمانے لگے یہ شخص ایک عرصے سے میری بیعت میں داخل ہے لیکن اپنے پہلی مزاج پر قائم ہے. ذرا برابر بھی اس کے حسن اعتقاد میں فرق نہیں آیا. بابا فرید کی حکایت بیان کر کر ہمیں سبرس دے رہے ہیں. بہت سے آتے ہیں مرید پھر جا کر دور ہو کر غیبتیں چغلی کر کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نعمت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی کہ اپنے مرشد کے پیچھے بھی وہی عقیدہ رکھے سامنے بھی یہی عقیدہ رکھے. اسی کو روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نوازا کرتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو. خواجہ بالخیر یہ واقعہ سنانے کے بعد نظام الدین اولیاء کو بتا کر کہا تھا نا بابا فرید دیکھو میرے پاس کئی مرید آئے چلے گئے جتنے دور گئے کوئی بدل گیا کوئی یہ ہو گیا لیکن یہ دیکھ رہا ہے نا. بابا فرید نے بتا کر کہا یہ دیکھ رہا نا جب سے آیا مجھ سے مرید بننے ابھی تک ایسا ہی ہے جیسے پہلے تھا بدلا نہیں پہلے تھا. حضرت نظام الدین اولیاء یہ بیان فرما کر رو پڑے اور اسی حالت میں ارشاد فرما مجھے آج تک شیخ الاسلام کی محبت باقی ہے بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتی جاتی ہے. محبت کا درس مریدوں کو دیا ادب کا درس مریدوں کو دیا عقیدے کا درس مریدوں کو دیا اطاعت کا درس مریدوں کو دیا اچھے برے کا درس مریدوں کو دیا اور ساری زندگی محبوب الہی نے خدمت قلب میں گزارا اور گزار کر جو ہے بتایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر کے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہاں تک کہ بادشاہوں نے جب سوچا تھا محبوب الہی میرے جو ہے جب خطبہ الدین مبارک نے سوچا تھا نظام الدین یہاں سے نکل جاؤ کہیں تمہارے مرید اتنے ہو گئے کہ تم میرے پر قبضہ نہ کر لے اور یہ لفظ اس نے کہا کہ نکل جاؤ اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا تھا. بادشاہ کا خطبہ الدین مبارک اس کا نام تھا پیشاب آنا بند ہو گیا. 3 دن ہوئے ملکہ کو معلوم ماں کو معلوم ہوا دور سے محبوب الہی کے پاس آئی کہنے لگے حضور معاف کر دیا آپ کے بارے میں غلط باتیں کر دی لیکن پیشاب رک گیا ہے تڑپ رہا ہے مچھی تڑپ جیسا آپ دعا کر دے. محبوب الہی نے کہا دعا کروں گا اس کی صحت کے لیے. اس نے ہمارے بارے میں گالی گلوچ کی. اللہ کے نیک بند حدیث میں ہے نا جس نے ولی سے دشمنی کی اللہ نے جنگ کیا اس نے ہمارے بارے میں غیر غلط کیا. ہم نے کہا محبوب نظام الدین نکل جاؤ دلی سے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے کہیں تم میرا قبضہ نہ کر لو کرسی نہ لے لو. محبوب الہی نے کہا اس بادشاہ کی ماں کو کہا تھا نا جا کے تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ ساری ملکیت بادشاہت ہندوستان کی وہ نظام الدین کے حوالے کر دے تب نظام الدین معاف کرے. لوگ حیران ہیں بادشاہ چاہ رہے محبوب الہی کہا جاؤ جا کر کہو. ملکہ آئی کہنے لگے کہ دیکھ تیرے درد تجھے تو مر جائے گا اگر پیشاب باہر نہیں آیا تو فوراً جو ہے بادشاہت ان کے نام کر دے تب وہ تجھے معاف کر دیں گے. کہا ماں کچھ بھی ہو تکلیف بہت ہے میں نے ان کے نام بادشاہت کر دی. پھر آئی آ کر کہنے لگے حضور میرے بیٹے نے ہند کا بادشاہ آپ کو بنا دیا ہے. کہا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا لکھا کے لو
ہائے ہائے لوگ حیران ہیں محبوب الہی آپ کو تو بادشاہ کی ضرورت ہے، آپ بادشاہ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ لکھا کر لائے 4-5 وزیروں کے سائن لے کر آئے، کہا جی اب میرے بیٹے نے لکھ کر بھی دے دیا ہے، آج کے بعد بادشاہ آپ ہے، اس کی جان بخش دیجئے، دعا کر دیجئے۔ آپ نے پیپر ہاتھ میں لیا اور پھر ملکہ کو دے کر جا کر کہو اس پیپر پر میرا بیٹا پیشاب کرے، ہائے 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 اسی پیپر پر تیرا بیٹا پیشاب کرے۔ وہ گئے، کہا یہ پیپر پر پیشاب کر، اس نے یہ پیپر سامنے رکھ کر پیشاب آ گیا۔ محبوب الہی نے بتا دیا ہماری نظر میں بادشاہت کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا بادشاہت کے بارے میں کہتا ہے جس کی نظر میں یہ ہے خواہ پہ بادشاہت ملک کی دولت۔ لہٰذا یہ تھے محبوب الہی، ان کے واقعات پڑھو تو سے رونا بھی آتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، مریدوں کے حال چال بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک اللہ تعالی ہماری نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے۔ جتنے مرید و متقید آئے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔